بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا ایاہ ولا نشرک بہ شیئا۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے ٹاپکس کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جا چکی ہے کہ یہ اتنے واسٹ اور اتنے بڑے ٹاپکس ہیں کہ ان تقاریر میں جو ہر ٹاپک کے حوالے سے ہمیں دی جاتی ہیں، مثلا 2 یا 3 یا 1، ان ٹاپکس کو مکمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آج والا عنوان یا ٹاپک تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ شروع سے ہی، تقریر شروع کرنے سے بھی پہلے یہ اعلان کر دیا جائے کہ بہرحال یہ انسانی طاقت میں نہیں۔ ہاں، معصوم کی شان کہ اگر گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھیں تو قرآن شروع اور دوسری رکاب میں پاؤں پہنچنے تک قرآن مکمل ہو جائے، وہ معصوم کی شان ہے۔ اسلام ایک، شیعت دوسرا، ان دونوں پر ہونے والے اعتراضات۔ تو اب یہ دونوں ہی چیزیں ایسی کہ 2 4 تقاریر چاہتی ہیں، تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس طرح سے بات شروع کرنا کہ نہ یہ ٹاپک مکمل ہو نہ وہ ٹاپک مکمل ہو، اس سے بہتر یہ کہ ان میں سے کسی ایک کو ابھی لے لیا جائے، اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد یا ماہ محرم کے بعد جب دوبارہ عنوانات کا نیا سلسلہ دیا جائے گا تو باقی والے ٹاپک کو وہاں پہ شروع کیا جائے۔ دنیا کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت کے میڈیا وار میں جس طرح سے مسلمان یا اسلام کو ایک نشانہ، ٹارگٹ یا وکٹم بنایا گیا، اس کا خیال کرتے ہوئے میں نے اپنے حساب سے یہ سوچا کہ شیعت کے حوالے سے بات کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ جملہ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس وقت کے میڈیا نے خاص ٹارگٹ یا ہدف بنا لیا ہے مسلمانوں کو، تو اگلا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ اس لیے ہمیں اسلام کی ایک صحیح یا ٹرو پکچر پیش کرنا، لیکن نہیں، میں نے جملہ بدل دیا کہ مسلمانوں کو یا اسلام کو چونکہ وکٹم بنایا جا رہا، اس لیے یہ بہترین موقع کہ اس کے حوالے سے شیعت پر ہونے والے اعتراضات کا کچھ تھوڑا سا جواب دیا جائے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ عام حالات میں کوئی انسان شاید دوسرے کی پریشانی کو محسوس نہ کرے، لیکن اگر وہی سیم پرابلم اس آدمی پر بھی آ رہا جسے وہ دوسرا فیس کر رہا، تو اب جا کے ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں اس کا غم کیا ہوتا ہے۔ مثلا کسی کو، بطور مثال میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، کہ کسی کا جاب چھوٹ گیا، وہ پریشان ہے، ہمارا جاب لگا ہوا ہے، تو ہم نے سوچا کہ یہ اتنی بڑی پریشانی تو ہے نہیں کہ اس آدمی کو رات کو نیند نہیں آ رہی، جس محفل میں نظر آتا ہے چہرہ اترا ہوا ہے، باتیں کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دماغ کہیں اور گیا ہوا، ہم اس کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں، لیکن اتفاقاً کچھ عرصے کے بعد ہمیں بھی اسی پریشانی سے گزرنا پڑا، اور ہمارا بھی وہ جاب اس طرح سے چھوٹ گیا کہ اب جو ہمارے بعد کے ہیوی قسم کے کمٹمنٹ ہے اس کو ہم کیسے پورا کریں۔ اب ہماری سمجھ میں آ رہا کہ ہاں 4 مہینے پہلے جو ہم نے فلاں صاحب کو اتنا پریشان دیکھا تھا، اب ریئلائز ہوگا کہ واقعاً اس پریشانی کا سبب کیا تھا۔ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آج بات سمجھ میں آ رہی۔ کسی کے یہاں مثلا جوان بیٹا مر گیا، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی آدمی خود تو زندہ ہے نا، ابھی اس کے بعد اور بیٹے پیدا کر سکتا ہے، یہ آخر اتنا واویلا کیوں کر رہا، اور یہ آخر اتنا پریشان کیوں نظر آ رہا۔ لیکن جب یہ خود صاحب اولاد ہوگا اور اس کا اپنا بیٹا اس طرح سے مرے گا، تو تھوڑا اس کو یاد آ جائے گا کہ ہاں اس وقت میں نے ریئلائز نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خود اس مرحلے سے نہیں گزر رہا تھا، لیکن آج جب میں اس مرحلے سے گزر رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا کہ اولاد کا غم کتنا بڑا غم ہوتا، چاہے ایک اولاد کے بعد اور بہت ساری اولادیں باقی بھی رہیں۔ یہ وہ نفسیاتی نقطہ اور یہ وہ سائیکالوجی کا مسئلہ کہ جسے اسلام نے آج رات سے جو 3 مہینے شروع ہو رہے ہیں اس کا پیک کا پوائنٹ بنا دیا۔ رمضان کے روزوں کا ایک اہم ترین مقصد یہ بتایا گیا
دا اونلی ریزن نہیں، ون آف دا ریزن کہ رمضان کے روزے اس لیے رکھے گئے، ایک ریزن یہ بھی بتایا گیا تاکہ تمہیں جو سارا سال پیٹ بھر کے کھاتے ہو، جس پر کبھی فاقے کا مرحلہ آتا ہی نہیں، جسے یہ معلوم ہی نہیں کہ جب روٹی نہ ملنے کی وجہ سے انسان، بھوک کی شدت سے انسان، جب اس کے بچے فاقے کی وجہ سے تڑپتے ہیں تو کیا گزرتی، کہا کہ یہ ایک مہینہ ایسا کہ جس میں اللہ تمہیں یہ ریئلائز کرانا چاہ رہا، صاحبان دولت کو غریبوں کی تکلیف کا اندازہ، یہ اس حدیث کا جملہ ہے جو ماہ رمضان کے حوالے سے ہمارے پاس آئی۔ تو اب دیکھیے کہ یہ وہ چیز ہے جو ویسے ہی لاجیکل ہے، ہر آدمی عقل رکھنے والا اس نقطے کو جانتا، مگر اس لاجیکل چیز کو شریعت نے بھی باقاعدہ حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے اصول بنا کے پیش کیا۔ تو اب اس کے حوالے سے بات ہو رہی کہ شاید آج عالم اسلام کو یہ احساس و اندازہ ہو رہا ہو کہ جب ایک چیز ہمارا عقیدہ نہیں ہوتی، وہ ہمارا نظریہ نہیں ہوتی، وہ ہمارے بلیف میں شامل نہیں، زبردستی ہم پر اس کو امپوز کیا جاتا اور کہا جاتا ہے یہ ہے تمہارا عقیدہ اور اس کی وجہ سے تم کافر ہو، اس کی وجہ سے تم اسلام سے باہر ہو، اس کی وجہ سے تم بدترین انسان ہو۔ اب شاید مسلمانوں کو اندازہ ہو کہ جب زبردستی اس انداز سے تہمتیں لگائی جاتی، بنا بنا کر اس قسم کے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں، تو اس وقت اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ تڑپ تڑپ کے رہ جاتا ہوگا، وہ سوچتا ہوگا کہ بھائی ہم پر الزام لگانے سے پہلے ہم سے پوچھ تو لو کہ ہمارا اپنا عقیدہ کیا ہے۔ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے۔ برادران اہل سنت کے یہاں آپس کے جو ڈیفرنسز ہیں، جس کا تھوڑا سا تذکرہ مجھے آگے چل کے اس لیے کرنا کہ آج کل کے حالات میں یہ چیز بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے، تو وہاں پہ ان میں سے ایک عالم دوسرے عالم کو جواب دیتا کہ بھائی جس عقیدے پر آپ کو اعتراض کرنا تو پہلے اس عقیدہ رکھنے والے سے جا کے پوچھ لو کہ اس عقیدے کا مطلب کیا ہے، تم اس کے کیا میننگ کرتے ہو، تمہارا اس عقیدے کے حوالے سے کیا خیال ہے، پھر اعتراض کرو۔ لفظ وہاں سے لو اور اس کو ڈیفائن اپنے انداز سے کرو اور اس کے بعد کہہ دو کہ تمہارا یہ عقیدہ۔ یہ باقاعدہ علماء اہل سنت میں فقہ حنفی نے جب فقہ شافعی کے اور فقہ شافعی نے جب فقہ مالکی کے خلاف کتاب لکھی تو بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا کہ اے حنفی فقہ کے ماننے والے، شافعی فقہ پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ شافعی کا اپنا اصل نظریہ کیا ہے۔ اور یہ وہی اصول کہ ہر فرقے والا، ہر عقیدہ رکھنے والا اپنے عقیدے کو زیادہ بہتر جانتا، پہلے جا کے اس سے پوچھ لیا جائے کہ اس لفظ یا اس عقیدے کی تمہارے نزدیک کیا ڈیفینیشن یا کیا ایکسپلینیشن ہے، اس کے بعد اس میں اگر کوئی خرابی نظر آئے تو اعتراض کرو۔ جس طرح سے مسلمان ہر وقت یہ فریاد کرتے رہتے ہیں کہ جہاد الگ ہے، ٹیررزم الگ ہے، ہم جہاد پر بلیو کرتے ہیں، ٹیررزم پر نہیں، جہاد ہمارے فروع دین میں شامل ہے، دہشت گردی نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم چیخ چیخ کے، گلا پھاڑ پھاڑ کے، کتابوں پہ کتابیں لکھ کے دنیا کو بتا رہے ہیں، کیسی عجیب دنیا، ہماری بات سنتی ہی نہیں۔ ایک مرتبہ پھر وہی اعتراض کہ جی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ٹیررزم پر بلیو رکھتے ہیں۔ جب مسلمان بیچارہ یہ فریاد کرتا نظر آتا کہ دیکھیے ہم سے یہ پوچھے بغیر کہ اس مسئلے کا مطلب کیا ہے، خود ہی تہمتیں لگانا شروع کر دی کہ دیکھو یہ ہے تمہارا رسول جس نے 13 14 15 نکاح پڑھوائیں، ایک ہمارا رسول ہے حضرت عیسیٰ کہ ساری زندگی ایک بھی شادی نہ کی، اور ایک نعوذ باللہ تمہارا رسول ہے کہ اس انداز کی لگزریس لائف گزارنا چاہتا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی پہلے آ کر ہم سے پوچھو تو صحیح کہ آخر رسول کی 13 شادیوں کے پیچھے لاجک کیا تھی، رسول نے یہ 13 شادیاں کن حالات میں کی ہیں، ذرا یہ تو دیکھو کہ جو جوانی کی زندگی کا مرحلہ ہے اس میں رسول 25 سال یا 28 سال فقط ایک ہی شادی پہ گزارا کر رہے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ، ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے۔ اور اس کے بعد مسلمان کہتے ہیں دیکھیے ہم تو چیخ چیخ کے اور فریاد کر کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں، ہماری بات کوئی نہیں سنتا ہے، خود ہی اپنی طرف سے ایک نظریہ قائم کرتے ہیں کہ 13 شادیوں کا مطلب ہے نعوذ باللہ عیاشی، اور اس کے بعد پیغمبر کے خلاف زبان توہین کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے ہم سے تو آ کے پوچھو، جب مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ دنیا 4 شادیوں کی اجازت اور بیٹی کا حصہ باپ کی میراث میں آدھا،
بیٹے کے مقابلے میں، اور یہ سنتی ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ دیکھو مسلمان عورت کا احترام نہیں کرتے ہیں، انسانوں کو برابر نہیں سمجھتے ہیں، سیکس یا جینڈر کی بنیاد پر فرق کیا کرتے ہیں، تو مسلمان کہتا ہے ارے پہلے آ کے بیٹھو تو صحیح، ہمارا پوائنٹ تو سمجھو کہ اگر کسی کو ڈبل حصہ دیا گیا کسی کو سنگل حصہ، یہ کسی ڈسکریمنیشن کے نتیجے میں ہے یا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے؟ اگر کسی کو 4 شادی کی اجازت دی گئی تو کیا یہ اس وجہ سے ہے، کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام عورتوں کو حقیر سمجھتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور لاجک اور فائدہ ہے؟ اور پھر مسلمان کہتا ہے کہ ہم نے تقریریں بھی کر لی، کتابیں بھی لکھ ڈالی، ہر جگہ اپنی آواز بھی پہنچائی، لیکن پھر دیکھیے وہی دشمن اسلام وہی بات کیے جا رہے ہیں، نہ لاجک قبول کرنے کو تیار ہیں، نہ کھلے دل کے ساتھ ہماری بات سننے کو تیار ہے۔ جب مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ کنیزی کے نظام کے ذریعے سے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اس نے پروسٹیٹیوشن کو جائز کیا ہے، صرف یہ کہ اس کا لیبل بدل دیا ہے، ہم کہتے ہیں ارے بھائی آؤ پہلے بیٹھو ہمارے پاس، ہم سے سمجھو کہ یہ کنیزی کا سسٹم ہے کیا، اس میں کنیز کے اپنے رائٹس کیا ہیں، یہ اسلام نے کن حالات اور کن ماحول میں رکھا تھا، یہ ٹیمپریری فیس تھا کہ پرماننٹ تھا، آؤ ساری باتیں کرو، پھر اگر ہماری بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے اور تم اعتراض کرو تو تم جسٹیفائی ہو، لیکن بات سننے کو تیار نہیں، بات کرنے کو تیار نہیں، ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لے رہے، ہمارے آرگومنٹ کو قبول نہیں کر رہے، لاجک کی باتوں کو بھول کے بیٹھ گئے، پرانے تعصبات کی وجہ سے ہر چیز کا جواب مل گیا، لیکن پھر پرنالہ وہیں بہ رہا کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، ان کے یہاں عورتیں کنیز کا اسٹیٹس رکھا کرتی ہیں، ان کا رسول وہ تھا کہ جو ساری زندگی شادیاں ہی کرتا رہا، اور یہ ان کے عقیدے ہیں۔ کتنا مظلوم نظر آتا ہے بیچارہ یہ مسلمان، کیسا وکٹمائز نظر آتا ہے یہ مسلمان اس میڈیا کے ذریعے سے، جس کا سلسلہ 4 سینچری پہلے اورینٹیلسٹ نے شروع کیا تھا، اور کہتا ہے کہ دنیا کتنی ظالم ہو گئی ہے، دنیا انصاف کو کتنا بھول گئی ہے، مگر ٹھہریں یہی مسلمان جو اب تک جس ظلم کا نشانہ بن چکا ہے، جب بات شیعت کی آتی ہے، جب بات مذہب اہل بیت کی آتی ہے، جب بات آل محمد کیے ہوئے دین کی آتی ہے، بے عین ہی وہی غلطی کر رہا ہے، بے عین ہی وہی ظلم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آج تک وہ دنیا کو کنڈیم کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آج تک وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہا تھا، کہ کہیں سے یہ نعرہ اٹھتا ہے کہ جی شیعت بھی کوئی دین ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں متع کی شکل میں لیگل پروسٹیٹیوشن کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی آ کے سنو تو صحیح، متع ہے کیا چیز، اس کی فلسفی کیا ہے، یہ قرآن اور حدیث میں کہاں کہاں ثابت ہے، لیکن نہیں، کان بند کیے ہیں، وہی ایک اعتراض صدیوں سے چلا آ رہا، اسی کو دہرایا جا رہا۔ کبھی یہ کہا جاتا کہ یہ شیعت یہ بھی کوئی ایسا مذہب ہے کہ آدمی اسے قبول کرے، ان کے یہاں تو جھوٹ کی پرمیشن دی گئی ہے، اور ہم بار بار کہتے ہیں تقیہ الگ ہے، جھوٹ الگ ہے، آؤ آ کے سنو تو صحیح کہ تقیہ کا مطلب کیا ہے، ہم تقیہ کی کیا ڈیفینیشن رکھتے ہیں، تقیہ کے مطلب جھوٹ دنیا کی کس لغت میں لکھا ہے یا کس ڈکشنری میں ہے، لیکن وہی ایک بات کہ نہ ہماری بات سنیں گے، نہ کوئی لاجک قبول کریں گے، تقیہ جھوٹ ہے، تقیہ جھوٹ ہے، یہ مذہب جھوٹ کا قائل ہے۔ کہا یہ بھی کوئی مذہب ہے جو کہتا ہے قرآن ہی انکمپلیٹ ہے، جو قرآن پر عقیدہ ہی نہیں رکھتا، اور ہم کہتے ہیں کہ کس شیعہ نے یہ کہا کہ قرآن انکمپلیٹ ہے، کس نے یہ کہا کہ قرآن بھی عقیدہ نہیں، نہیں تم کہتے ہو، ارے ہم نہیں کہتے ہیں، ہم سے قسم کھلوا لو، ہم سے حلف اٹھوا لو، ہم سے آ کے بات کرو کہ اگر ایسی کچھ روایتیں ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے، لیکن نہیں، نہ بات کرنے کو تیار، نہ بات سننے کو تیار، وہی 1400 سال پہلے کسی نے کوئی بات کہہ دی، اسی کو ریپیٹ کیا جا رہا کہ جی یہ لوگ قرآن پہ بلیو نہیں رکھتے، یہ کوئی مذہب ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھی جاہل کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو بہت سی باتیں نہیں پتا، اور ہم حیران ہو کر کہتے ہیں کہ کس نے کہا کہ اللہ جاہل ہے، ہمارے بچوں کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں صفات ثبوتیہ پڑھو، یہ جاہل کہاں سے آیا، بدا کا عقیدہ الگ ہے، اللہ جاہل ہے الگ ہے، نہیں، نہ سننے کو تیار، نہ بات کرنے کو تیار، نہ لاجک لینے کو تیار۔ ارے قاتل اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اسے بھی کورٹ میں کھڑا کر کے ایک مرتبہ صفائی کا بیان دینے کا موقع دیا جاتا ہے کہ اس کی بات تو سنو نا، یہ جو قتل اس نے کیا ہے تو آخر اس کے بارے میں کہتا کیا ہے، اس کی بات تو سنی جائے، لیکن نہیں، جب شیعت کی بات آتی ہے اپنی طرف سے متع کا ترجمہ کیا لیگل پروسٹیٹیوشن، تقیہ کا ترجمہ کیا جھوٹ کی اجازت۔
بدا کا ترجمہ کیا اللہ جاہل مطلق ہے، قرآن کے بارے میں خود ہی ایک عقیدہ بنا کے شیعت پہ امپوز کر دیا گیا کہ یہ قرآن کو انکمپلیٹ سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، جناب عائشہ پہ نعوذ باللہ تہمت زنا لگاتے ہیں، جبرائیل کی غلطی کے قائل ہیں، اور ایک بار ہم کہتے رہے، ہم پکارتے رہے کہ عقیدے ہمارے ہیں، الفاظ ہمارے ہیں، ٹرمز ہماری ہیں، ہم سے آ کے پوچھو کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہا کہ نہیں، جو ہماری سمجھ میں آ رہا وہ مطلب ہم نکالیں گے۔ اور ان حالات میں کہ وہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے جو خود ابھی نشانہ بن چکا ہے اسی ظلم کا، جو ابھی کہہ چکا ہے کہ جہاد الگ ہے، ٹیررزم الگ ہے، آ کے ہماری بات تو سنو، اور یہ کمپلین کر چکا ہے کہ دنیا کتنی اندھی ہو چکی ہے اور دنیا انصاف سے کتنا دور ہو چکی ہے کہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں، خود ہی ایک نظریہ بنائیں، خود ہی وہ لیبل ہم پہ لگا دیں۔ جب شیعت کی بات آتی ہے تو ان کا وہی طریقہ کار بن گیا۔ یاد رکھیے ظالم اگر ظلم کرے، ظالم جو ہمیشہ سے ظالم ہے، ظلم کرے، وہ اتنا برا نہیں لگتا، برا اس وقت لگتا ہے کہ جب کوئی آدمی مظلوم ہے، کل وہ نشانہ بن چکا ظلم کا، آج اس کے پاس طاقت آئی، وہی حماقتیں کرنے لگے کہ جس پہ کل تک وہ دوسروں کو کنڈیم کیا کرتا تھا۔ جیسا کہ روایتوں میں بھی ہے کہ اس پیسے والے سے اتنا نہ ڈرنا جس کے پاس ہمیشہ سے دولت ہے، زیادہ اس سے ڈرنا جو کل غریب تھا آج اس کو پیسہ ملا ہے۔ اس کے بارے میں تو ہمارا کنسپٹ یہ ہوگا کہ چونکہ یہ خود غربت کی زندگی گزار چکا ہے تو اسے زیادہ درد اور احساس ہوگا غریب کا، لیکن دیکھا کہ یہ تو ان سے بھی زیادہ آگے نکلا جو ہمیشہ سے دولت و ثروت رکھا کرتے ہیں، اور کئی طریقے سے یہ چیز روایتوں میں آئی ہے۔ تو شیعت اصل بنیادی اعتبار سے اسی بات کا ٹارگٹ بنے ہوئے، اور ان حالات میں کہ جب اس قرآن کو سارا عالم اسلام مانتا ہے، جو قرآن ہمیں اصول یہ دے رہا کہ ہر جگہ جب دو آدمی ہوتے ہیں، اگر دونوں صاحب عقل، اختلاف تو ہوگا، ڈیفرنسز تو ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کی عقل بنائی، مگر اسلام اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے درمیان اختلافات ڈھونڈ کے اور زیادہ سپریشن اور ڈیویژن کرے۔ اسلام کہتا ہے یہ آ کے دیکھو کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس پہ لا کے دوسروں کو جمع کیا جا سکے، جتنا ایک دوسرے کے قریب آ سکو، جتنا ایک دوسرے کے کلوز ہو سکو۔ ارے اسلام کا فرقہ ہے نا شیعت، قرآن تو کہتا ہے کافروں تک کے ساتھ یہ دیکھو کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی جس آیت نمبر 64 کی تلاوت سے میں نے آج کی یہ تقریر شروع کی ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ سورہ آل عمران یہ وہی سورہ ہے جس میں آگے چل کر اور بہت بعد میں، یعنی بہت جلد، اس آیت کے فوراً بعد وہ آیتیں آئیں گے جو آیت مباہلہ نہیں بلکہ اس سے پہلے والی آیت بالکل ملی ہوئی ایک ہی پیج کی، اس میں لفظ آیا ہے تعالو، فقل تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم، لیکن لفظ تعالو اسی سورہ آل عمران کے ایک ہی پیج پہ دو دفعہ آیا، ایک مباہلے کے لیے اور اس کے علاوہ فقل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ یہ ہے اسلام کا نیچر، یہ ہے قرآن کا مزاج۔ اس انداز سے اللہ کا رسول دنیا کو ایک دوسرے کے قریب کر رہا، جو پیغمبر کا ایک بہت بڑا مشن اور مقصد۔ قرآن نے یہ بتایا کہ یہ آپس کی نفرتیں اور دشمنیاں دور کر کے تمہیں متحد کرتا ہے، تمہیں ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے، تم میں یونٹی پیدا کرتا ہے۔ تو وہ خالی مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے، وہ نان مسلم کے ساتھ بھی۔ یہی قرآن کریم کی آیت جسے اللہ کے رسول ان تمام لیٹرز میں لکھا تھا جو مختلف نان مسلم حکمرانوں کو خیبر کی جنگ کے بعد بھیجے گئے۔ رومن امپائر، البتہ ایسٹرن رومن امپائر، قسطنطنیہ کے اندر جو یہ خط گیا قیصر روم کے نام، اس میں بھی آیت سب سے پہلے کوٹ کی گئی، اور مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام جو پیغمبر کا خط گیا اس میں بھی آیت کوٹ کی گئی تھی۔ وقل یا اہل الکتاب، اے حبیب ان کرسچنز اور جوز سے کہہ دو تعالو، ہم میں تمہیں بہت سارے ڈیفرنسز، ہم میں تمہیں بہت سارے اختلافات، لیکن ہم ان ڈیفرنسز یا اختلافات کو ڈھونڈ کر اور زیادہ سیپریشن کیوں کریں؟ تعالو الی کلمۃ، آؤ کم از کم ایک کلمہ یا ایک نظریہ اور عقیدہ تو ایسا ہے نا کہ سواء بیننا و بینکم، جو ہم میں اور تم میں کامن، ایک چیز تو ہم میں اور تم میں کامن ہے، آ کے جمع ہو جائے اس کے اوپر، ان لا نعبد الا ایہ، کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنا ہے، ولا نشرک بہ شیئا، اور شرک کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، جو نان مسلم کو آفر کر رہا، جو کرسچن اور جوز کے لیے خط بھیجے جا رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی کہ اگر
اختلافات ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو الگ کیا جائے تو شوہر اور بیوی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، بھائی اور بھائی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، باپ اور بیٹا بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ طریقہ ہی نہیں ہے اسلام کا، یہ نیچر ہی نہیں ہے اسلام کی۔ اتنے دور و دراز جو اسلام سے باہر کے کافر ہیں ان سے بھی کہا جا رہا کہ یہ ڈھونڈو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ ہم میں اور تم میں کوئی کامن پلیٹ فارم ہے، ہم میں اور تم میں کوئی کامن گراؤنڈ ہے، ہم میں اور تم میں کوئی کامن عقیدہ ہے، کم از کم توحید کا عقیدہ مل رہا ہے، اسی پہ آ کے ہم لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ جس اسلام کا نیچر ایسا کہ کافروں کو بھی اس بات پہ قریب کر رہا کہ کم از کم ایک عقیدے میں وہ مشرک، یہاں مسلمانوں کی یہ حالت کہ جو تمام عقیدوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ توحید کا عقیدہ مشترک، رسالت کا عقیدہ مشترک، قرآن کامن، کعبہ کامن، اسلام کامن، نہیں یہ کافر ہیں، انہیں باہر نکالو۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمان کسی کافر کو اسلام میں لانا یہ اپنے لیے ایک فخر اور آنر سمجھتا تھا، اور آج یہ زمانہ آ گیا کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جتنے زیادہ مسلمانوں کو اسلام سے باہر ثابت کیا جائے اور جتنے زیادہ کے کفر کو ثابت کیا جائے وہ بڑا کارنامہ سمجھا جا رہا، وہ بڑا کارنامہ خیال کیا جا رہا۔ اور وجہ کیا؟ اگر ایک مین ریزن یہ کہ اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کرے کہ جی ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، آپ کی کتابوں میں لکھا، یہ کتنا زیادہ کنفیوز کرنے والا جملہ، کتنا زیادہ مس لیڈنگ قسم کا اسٹیٹمنٹ کہ جی آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ تقیہ ہم نہیں کہتے جھوٹ ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تقیہ جھوٹ، اور قرآن کو ہم نہیں کہتے کہ انکمپلیٹ ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا۔ یہ وہی جملہ جو میں نے مجلس کے شروع میں بھی کہا تھا کہ جب یہ مسلمان برادران اہل سنت ان کے اسکول آف تھاٹ آپس میں ٹکرائے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی امام ابو حنیفہ کا جو جملہ کتاب میں ملے تو پہلے حنفی علماء سے پوچھو کہ ان کا اس سے مطلب کیا تھا، خالی کتاب کی ایک سرسری عبارت کو دیکھ کے نتیجہ نہ نکالو۔ جب شیعت کی بات آتی ہے کہا جاتا ہے جی ہم آپ کو ریفرنسز دینے کو تیار ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ کون سی خدمت اسلام کی انجام دی جا رہی، اس طرح سے جو کھود کے ایسی باتیں نکالی جا رہی۔ یہ یاد رکھی کہ مسلمان کتابوں کے اندر ڈیو ٹو اینی ریزن، اتنی لمبی چوڑی ہسٹری میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈیو ٹو اینی ریزن مسلمان کتابوں کے اندر اس قسم کے واقعات اور اس قسم کی حدیثیں پیغمبر کے نام سے آ گئیں کہ اگر صرف اس بات کو بیس بنا لیا جائے کہ جی وہ فلاں فرقے کی کتاب میں یہ بات لکھی تو کوئی مسلمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اگر کسی ہندو نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک ایسی کتاب لکھی تھی کہ جس کتاب کا نام لینا، وہ ٹائٹل جو ہے اس کو زبان پہ لانا یہ بھی توہین رسالت محسوس ہوتا، تو اس نے کوئی اس میں سے چیز کسی نان مسلم کتاب سے نہیں لی تھی، بلکہ مسلمانوں کی اہم ترین کتاب صحیح بخاری کی ساری حدیثیں جمع کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ کتاب تیار کی گئی کہ جو رے سے شروع ہوتی ہے اور جس کے اندر دوسرا لفظ آتا ہے رسول۔ کوئی حدیث، کوئی واقعہ، کوئی ہسٹری، کوئی اسٹوری کسی بھی نان مسلم کتاب سے نہیں لی گئی، سب بخاری جیسی کتاب سے لی گئی جو اصح الکتب بعد کتاب الباری کہلاتی۔ لیکن اس کے علاوہ کتابوں کے اندر ایسی چیزیں آ گئیں، کس لیے آئیں، اس کا ریزن کیا ہے اس کو ایک طرف رکھی، مگر آ گئیں کہ جس کو اگر بیان کیا جائے تو کسی مسلمان فرقے کے نزدیک نہ اللہ کی توحید باقی رہے گی، نہ رسول کی رسالت باقی رہے گی، نہ قرآن کا اتھینٹک ہونا باقی رہے گا، نہ کوئی اسلامی عقیدہ باقی بچے گا۔ کتابوں میں تو سب کچھ آ چکا، اور جب کسی خاص فرقے کو ٹارگٹ بنا کر ان کی کتابوں کو کھود کے ایسی روایتیں نکالی جاتی کہ جن روایتوں کو اس فرقے کے علماء بھی قبول نہیں کرتے، کہتے غلط، جھوٹی، کیونکہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے سوائے قرآن کے جس کی ہر بات سچی ہے، لیکن مخالف کہتا ہے کہ آپ کی کتاب میں تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو نتیجے میں 10 دفعہ 20 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ جب ہم یہ ظلم اپنے آپ پر ہوتا دیکھیں گے تو ہم بھی پلٹ کے جواب دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر ان کی کتابوں سے ایسی خرافات، ایسی خلاف اسلام اور ایسی خلاف عقل چیزیں نکلتی۔ خدمت کس کی ہوئی، فائدہ اس سے کس کو ملا؟ اس فرقے نے اس فرقے کی کتابوں کو چھانا، اس فرقے نے اس فرقے کی کتابوں کی خرابی نکالی، اس فرقے نے اس فرقے کی کتابوں کی خرابی نکالی، سب غلط ہو گئے، فائدہ کون؟ کس کو فائدہ ہوا؟ اسلام کو کوئی فائدہ ہوا؟ کلمے کو کوئی فائدہ ہوا؟ یہ سب کے سب نان مسلم کے ہاتھ میں کھیل گئے اور فائدہ ان کو پہنچا رہے ہیں۔
سارے نان مسلم برے نہیں ہیں، لیکن ایک جو اینٹی اسلام ایلیمنٹ معاشرے میں پایا جاتا، ذات پروردگار کے خلاف کسی شیعہ کتاب میں کوئی ایسی حدیث ڈھونڈ کے نہیں نکالی جا سکتی، لیکن غیر شیعہ کتابوں کے اندر آپ جا کے دیکھیے، یہ ہمارے علماء کا ایک احسان کہ وہ حتی الامکان اس ٹاپک کو ایوائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم پر اعتراض بھی کیے جاؤ تب بھی ہم پلٹ کے اس انداز کا جواب نہیں دیں گے، لیکن جب ایک چیز لمٹ سے کراس کر دی جاتی تو ایسی ایسی روایتیں خدا کے بارے میں یہ کہا جاتا نا کہ جی ہمارا مسئلہ یہ کہ خدا کو ہم بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی مانتے ہیں، مگر شیعوں کا خدا کوئی اور خدا ہے، وہ خدا نہیں جو ہمارا۔ شیعہ رسول کو مانتے ہوں گے لیکن وہ کوئی اور ہی رسول ہے، یہ والے تو رسول ہی نہیں۔ شیعوں کا کوئی قرآن ہوگا لیکن کوئی اور قرآن ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ پھر آپ کا خدا کیا ہے؟ یعنی تہذیب ممبر اجازت نہیں دیتی ہے کہ یہ روایتیں اشاروں میں بھی پڑھی جائیں، مگر جب بہت زیادہ تہمتیں لگائی گئیں، اور یہ جملہ کہہ کے تہمت، جی ہم تہمت نہیں لگا رہے، ہم تو آپ کو ریفرنس دے دیں گے کہ کون سے پیج پہ، کون سے صفحے پہ کون سی روایت موجود، اگر ہمیں اس کی بھی حقیقت پتا، ہمیں معلوم کہ کس طرح سے ریفرنسز غلط کوٹ کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں اس 2 سال کے درمیان کئی دفعہ اس کا حوالہ دے چکا ہوں، مثلا ابھی اسی سال حجت الاسلام مرحوم مولانا سید اختر رضوی صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس، جو ان کی زندگی کے حوالے سے میں نے 2-3 کوٹیشن پیش کیے تھے، کتاب میں کچھ لکھا اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کے پیش کیا۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے قرآن کہتا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ 3 میں سے ایک، ٹرینٹی کا عقیدہ قرآن نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، اہل کتاب عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ 3 میں سے ایک، اور آپ پہلے ٹکڑے کو کاٹ کے کہہ دیجیے قرآن میں ہے، ہم قسم کھا سکتے ہیں، ہم حلف اٹھا سکتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے ایک۔ اسی انداز کے ریفرنسز، اول تو ریفرنسز ہی غلط ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد اگر صحیح بھی ہے کتاب میں ایک روایت، تو کیا آج تک کسی شیعہ عالم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری کوئی کتاب بالکل صحیح، ایبسولوٹلی کریکٹ اور اتھینٹک ہے، اس میں کوئی حدیث غلط نہیں؟ اور اگر کتابوں کو کھولا جائے تو کیا مسلمانوں کی کتاب میں ہم کو یہ حدیث نہیں ملے گی کہ اللہ جس طرح سے اس کا جسم ثابت کیا گیا، ہاتھ بھی ہے، اللہ کا پیر بھی ہے، اور ایسا پیر ہے جو جہنم میں بھی جائے گا، تبھی جہنم چیخے گی کہ بس بس فریاد فریاد، اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ لیکن یہ تو پھر بھی تہذیب کی حد تک والی باتیں، اگرچہ سراسر خلاف عقل۔ یقیناً اگر کسی کا یہ خیال ہے، میں نام نہیں لیتا کہ مسلمانوں کے کتنے عظیم شخص نے یہ کہا، کیونکہ میری آج کی تقریر کا مقصد اختلافات کو بڑھانا نہیں ہے، اختلافات کو ختم کرنا، مگر یہ کسی نے یہاں تک کہا تو پھر بھی یہ برداشت ہو جاتا کہ خدا کا اس طرح کا جسم میں سونے کا تاج پہنتا ہے، زلفیں ایسی ہیں، بھویں ایسی ہیں، رسول نہیں۔ اللہ کے بارے میں اتنی دفعہ میری ملاقات ہوئی، لیکن جب آگے بڑھ کے یہاں تک بات آتی کہ نعوذ باللہ اللہ کو احترام ہوا کرتا، اور یہ بارشوں میں سے ایک بارش اسی کا نتیجہ، یعنی انسان سر پیٹ لیتا، لیکن ہم اس طرح نہیں ہے کہ جگہ جگہ پمفلیٹ لگائے، پوسٹر لگائے، اور ہر جگہ یہ ثابت کیا کہ جی فلاں کتاب میں یہ لکھا۔ توہین تو آخر میں پروردگار ہی کی ہو رہی ہے نا، بدنامی تو آخر میں اسلام ہی کے حصے میں آ رہی ہے نا، ہم ان کی خرابی بتائیں، وہ ہماری خرابی بتائیں، کیا یہاں تک نہیں ہے کتابوں میں؟ یہ میں بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ فلاں صاحب نے یہ کہا کہ اللہ اور میرے ساتھ رات کو وہ معاملہ ہوا جو شوہر و بیوی کے درمیان معاملہ ہوا کرتا، یہ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ بات کہی، اور فلاں صاحب سے مقصد کوئی ایسا آدمی نہیں، ایسا آدمی ہے جس کی بات کو اہمیت دے کے کتابوں میں لکھا گیا، جس کا نام سن کے آج بھی لوگ سر عقیدت اور احترام سے جھکا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ان پہ تہمت لگائی گئی ہے، یہ وہ کہی نہیں سکتے، مگر خرابیاں جب اس طرح سے ڈھونڈی جاتی ہیں، جیسے ایک محاورہ بھی ہے اردو میں کہ گھر کے گندے کپڑے چوراہے پہ نہیں دھوئے جاتے، آپ ان کی کتاب میں خرابی نکالیے، وہ آپ کی کتابوں میں خرابی نکالیں گے، مگر فائدہ اس سے کیا ہو رہا؟ کیا یہ روایتوں میں نہیں آتا کہ کس طرح حضرت داؤد نے ایک عورت کو پسند کرنے کے بعد فقط اس سے شادی کرنے کے لیے اور اس سے زنا کرنے کے لیے اس کے شوہر کو کس طرح مروا دیا؟ اور کتاب بھی کوئی معمولی کتاب نہیں، بخاری کے اندر یہ روایت۔ کیا حضرت موسیٰ اور ملک الموت کا جھگڑا کتابوں میں نہیں آیا کہ حضرت موسیٰ مرنے کو تیار نہیں تھے، ملک الموت ان کی روح قبض کرنا چاہ رہا تھا، تو ایسا مکہ مارا کہ اس کی آنکھ پھٹ گئی، اس نے جا کے اللہ سے شکایت کی؟ کیا یہ روایتوں میں نہیں آتا کہ پروردگار نے ایک دن حضرت موسیٰ کو ساری قوم کے سامنے برہنہ کرنا چاہا، چنانچہ وہ نہانے کے لیے دریا میں اترے تو جس پتھر پہ اپنے کپڑے رکھے تو پتھر کپڑا لے کے غائب ہو گیا،
اور حضرت موسیٰ باہر نکلے، ساری قوم میں بھاگتے پھرے بغیر لباس کے کہ میرے کپڑے کہاں پر ہیں. نعوذ باللہ، توہین آخر میں حضرت موسیٰ کی ہو رہی. نہ اس نے کوئی خدمت انجام دی، نہ اس نے کوئی خدمت انجام دی. لیکن اگر یہی طریقہ مسلمانوں کو بنانا کہ جتنا ہو سکے ایک دوسرے کی برائیاں اور خرابیاں پیش کرو، تو ایسی باتیں. اب میں لفظ حریر کا ترجمہ بھی نہیں پیش کر سکتا، لیکن کیا یہ مسئلہ لفظ حریر کتابوں میں نہیں؟ اس کے بعد اب کس چیز کی گنجائش بچی یہ کہنے میں کہ یہ سارے فرقے اگر اسی بات پر ہم بیس کریں تو سب کافر ہیں؟ لیکن نہیں، نہ ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا، نہ ہمارے علماء نے کبھی اس بات پہ عمل کیا. ہمیں کسی کو کافر بنانے سے کوئی دلچسپی نہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی وجہ ہو جس کے اندر ان منافقین کا ایک بہت بڑا دخل ہے جن کے وجود سے عجیب طرح سے انکار کیا جاتا. کہا جاتا ہے مدینے میں اتنے منافقین تھے کہ قرآن کے پورے سورے نازل ہوئے، لیکن ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے. لیکن ہم کہتے ہیں ضرور اس میں ان کا ہاتھ ہوگا، ورنہ لفظ حریر کا مسئلہ کیا کوئی انسان برداشت کر سکتا ہے؟ متع کو لیگل پروسٹیٹیوشن کہہ کر کہ جس کا ثبوت ہر کتاب میں موجود ہے. لیکن اگر ہم نے ڈھونڈ کر یہ مسئلہ نکالا تو ہمیں خود پتا کہ ہم کسی کی خدمت انجام نہیں دے رہے. اتنا کہا، ارے چلو کہنا بھی ہوتا تو چلے ہم برداشت کر لیتے، مگر یہ الزامات لگائے گئے، اس الزامات کے حوالے سے عوام کو اشتعال دلایا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جوان قتل کیے گئے، ہماری عورتیں کنیزیں بنائی گئیں، ہمارے گھر اجاڑے گئے. پھر بھی ہم صبر کر کے بیٹھتے ہیں. لیکن میں چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں، سلطان محمود غزنوی کوئی یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ جملہ کسی شیعہ کا نہیں. علامہ زمخشری کتاب کشاف جیسی عظیم تفسیر کے مؤلف، اگر وہ یہ فریاد کرتے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس فرقے سے اپنے آپ کو منسلک کروں، اگر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں تو مجھے شراب کو جائز قرار دینا ہوگا، اور اگر میں کہتا ہوں میں امام شافعی کا ماننے والا ہوں تو مجھے بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دینا پڑے گا، اور اگر میں کہتا ہوں کہ میں امام مالک کا ماننے والا ہوں تو مجھے کتے اور سور کے گوشت کی اجازت کو ثابت کرنا پڑے گا، اگر میں کہتا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل کا ماننے والا ہوں تو ماں کے ساتھ زنا کرنے کی اجازت دینا پڑے گی. میں سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں جاؤں، کس وجہ سے یہ کہا. ہر چیز موجود، لیکن جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا طریقہ ہی نہیں ہمارا. ہمیں پتا ہے کہ جتنی باتیں بھی آئیں غلط فہمی کے نتیجے میں آئی یا کسی نے اس کو شامل کیا. لیکن جس وقت پہلی بار اسلامی دنیا پر چنگیز خان منگولیا سے اٹھ کے آیا، آج تک کہا جاتا جی بغداد کے اوپر اٹیک ایک شیعہ وزیر ابن القمی کی وجہ سے ہوا. اول تو یہی کتنی بڑی تہمت ہے، لیکن بغداد تک تو یہ چنگیز خان کی اولاد اور ہلاکو خان بعد میں پہنچا. پورا اسلامی دنیا اس نے جو کراس کیا تو راستے میں کس شہر والوں نے خط لکھ کے اس کو بلایا کہ جی وہ ہمارا مخالف فرقہ یہاں بہت طاقتور ہو گیا، اس کا خاتمہ کرو. جس وقت شہر نیشاپور پہ ہنگامہ پر اٹیک ہو رہا، حنفی اور شافعی حضرات اپنے مناظرے میں الجھے ہوئے، اور جس وقت بغداد کی سرحدوں پر ہلاکو خان کا لشکر پہنچ رہا، وہاں پہ حنفی شافعی کو کافر اور شافعی حنفی کو کافر ثابت کر رہے ہیں. محمود غزنوی اس اعتبار سے یہ بڑا مشہور نام کہ ہندوستان اور پاکستان کی ہسٹری میں اس کا تذکرہ بہت آتا، لیکن تاریخوں میں دیکھیے کہ وہ فقہ حنفی میں پیدا ہوا، فقہ حنفی میں جوان ہوا، وہاں سے اس کا کنورژن فقہ شافعی میں کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ ہمیں اس قسم کے اینٹی اسلام پروپیگنڈے کے اندر انوالو ہونے کا کوئی شوق نہیں، تو ہم تذکرہ نہیں کرتے. لیکن ایک حد ہوتی ہے تہمتوں کی، ایک حد ہوتی ہے الزامات کی. توحید پروردگار سے لے کے عصمت انبیاء تک، اور عصمت انبیاء سے لے کے قیامت کے ان واقعات تک جس میں اللہ کے پیر کو جہنم میں ڈالا جا رہا، اور وہاں سے لے کے فقہ اسلامی کے اول مسئلے سے لے کے لفظ حریر کے مسئلے تک، اور لفظ حریر کے مسئلے سے لے کے کتاب حدود اور دیات کے اس مسئلے تک کہ اگر کوئی اپنی سگی ماں سے شادی کر لے گا تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. مسلمان فقہا کا جن کا بڑا احترام کیا جاتا، مگر محمود غزنوی اس کے دربار میں علماء موجود ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ جب آپس میں ڈسکشن ہوتے ہیں اور حدیثیں کوٹ کی جاتی ہیں تو زیادہ تر حدیثیں کوئی اس مسئلے کا شیعہ سے تعلق ہی نہیں. محمود غزنوی تو اتنا زبردست اینٹی شیعہ تھا کہ ٹاپ آف دا لسٹ ان لوگوں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے جنہوں نے شیعت کے قتل عام کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر خرابیاں ڈھونڈی جائیں، شوق ہوا اسے یہ علماء کے ڈسکشن کے درمیان یہ بات محسوس کر کے کہ جب ڈسکشن ہوتا ہے وہ لوگ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں تو حدیثیں 90% امام ابو حنیفہ کے نظریات کے خلاف نکلتی ہیں اور وہ امام شافعی کے نظریات کے مطابق ہوتی ہیں.
ایک دو دفعہ کی بات ہوتی تو آدمی نیگلیکٹ کر دے، مسلسل 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 شوق پیدا ہوا، بلایا اس نے علماء کو دونوں اور کہا کہ یہ کیا ماجرا کہ یہ دونوں عالم اسلام کے بڑے عظیم علماء میں سے ہیں، مگر ابو حنیفہ کی اکثر رائے اور فتوے حدیث کے خلاف ہے، امام شافعی کے حدیث کے مطابق۔ قفال مروزی بہت ہی مشہور، جلال الدین ابو عبداللہ قفال مروزی ایک بہت عظیم شخصیت تھی امام شافعی کے نظریے، کہا کہ ہاں یہ امام ابو حنیفہ نے شریعت کے اندر اس قسم 85% ہندوستانی اور پاکستانی ان کے مقلد، ہمیں کوئی کسی قسم کا ہمیں کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے ہم پڑھتے بھی نہیں ایسے واقعات، لیکن جب اس انداز کا علمی ڈسکشن ہو جائے اور ادھر سے فتووں کی اور تہمتوں کی بارش حد سے زیادہ ہو جائے تو مثلا بطور نمونہ کہا کہ ہاں وہ امام ابو حنیفہ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کے سامنے کوئی حدیث پڑھی گئی، کہا کہ نہیں میری عقل تو اس حدیث کے خلاف جا رہی ہے، میں عقل کو لوں گا حدیث کو نہیں لوں گا۔ کسی اور موقع پہ حدیث پڑھی گئی، کہا حدیث کو تم اپنے ہی کلیجے سے لگا کے رکھو، میرے سامنے پیش نہیں کرنا۔ کسی اور موقع پہ حدیث پڑھی گئی، کہا یہ حدیث تو اس قابل ہے کہ سور کی دم سے اس کو مٹا دیا جائے، کئی طریقہ کار ہی ان کا یہ، اور خالی یہی نہیں ہے، اور بھی زمین اور آسمان کے فرق ان میں اور ہم میں، یہ کوئی شیعہ سنی بات نہیں، اور یہ اہل سنت کے دو اسکول آف تھاٹس کی بات ہو رہی۔ محمود غزنوی نے کہا کتنے اختلافات ہیں، تو کہا کہ جتنے آپ سن سکتے ہیں، کہا کہ اتنا تو سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہاں نماز اسلام میں بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ الصلاۃ عمود الدین، پورے اسلام کی بنیاد نماز کے اوپر، ایک نماز کے اندر بتا دو کہ دونوں کا طریقہ کیا، ایک اندازہ ہو جائے گا۔ چاول دیکھ کے ایک چاول کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے، نماز تو اسلام کے پریکٹیکل اسپیکٹ کے اندر بنیادی چیز، یہ کہ کوئی شیعہ دور دور تک موجود بھی نہیں ہے۔ جلال الدین ابو عبداللہ قفال مروزی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک، چنانچہ انہوں نے کہا میں 2 نمازیں پڑھتا ہوں، اور یہ نمازیں ایک فقہ شافعی کے مطابق، ایک فقہ حنفی کے مطابق۔ پہلے فقہ شافعی کی نماز شروع کی، اب بڑی سوبر قسم کی نماز، پورے احترام والی نماز، پورے نجاست و طہارت اور تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے مکمل کا ایک یہ نماز ہے، یہ فقہ شافعی کی۔ اب سنیے فقہ حنفی کی نماز کا، وہ بھی سنائیے، خود بھی حنفی، چاروں طرف ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، کیا چیز ڈھونڈ رہے؟ کہا کپڑے چاہیے نماز کے لیے، تو کپڑے تو پہنے ہوئے ہو، کہا کہ نہیں ابو حنیفہ والے کپڑے چاہیے، وہ کہاں ملتے ہیں؟ کہا کتے کی کھال کہیں سے ملے وہی لباس نماز کے اندر چلے گا۔ اب کتے کی کھال ڈھونڈی جا رہی، کتے کی کھال آ گئی، کتے کی کھال، اب اس میں نماز پڑھنا، سارے کپڑے اتار کے، ایک انڈر ویئر بھی نہیں ہوگا، سب کتے ہی سے بنے گا، لیکن کہا ابھی بھی نہیں، ابھی تلاش، اب کیا تلاش کر رہا؟ کہا کہ کوئی نجاست اتنی چاہیے کہ یہ کتے کی کھال مزید 1/4 25% اس میں ڈبو دی جائے، کیونکہ ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اگر انسان کا لباس 1/4 بھی نجاست میں ڈوبا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے جا سکتے ہو۔ اب پتہ نہیں کون نجاست لائے گئے، کوئی پیشاب ویشاب کا کنٹینر لایا گیا ہوگا، اس کے اندر انہوں نے ڈبویا کتے کی کھال، کوئی اس کے اندر دور دور تک کہیں شیعہ کوئی نہیں ہے، 25% کتے کی کھال کو مزید ایک نجاست کے اندر ڈبو کے سارے کپڑے اتارے انڈر ویئر سمیت اور کتے کی کھال کو اوڑا گیا، پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنا، الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج کو حاصل کرنا۔ اور ایک مرتبہ اب کہا کہ وضو کرنا، بسم اللہ، یہ پانی کا نہیں، پانی والا وضو تو امام شافعی بتاتے ہیں، آپ کو کیسا وضو کرنا ہے؟ کہا کھجور کی شراب لائی جائے، اس لیے کہ کھجور کی شراب کا وضو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالکل صحیح، کھجور کی شراب منگوائی، باقاعدہ کھجور کی شراب سے وضو کیا، اور وضو بھی کس طرح سے کیا؟ بالکل الٹا وضو کیا، کہ پہلے مثلا پیر اور اس کے بعد سر اور پھر چہرہ اور آخر میں ہاتھ، بالکل الٹی ترتیب سے وضو کی۔ گرمی کا موسم تھا، مکھیاں مچھر بہت تھے، اب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور چونکہ شراب سے وضو کر کے بیٹھے تو سارے جسم پہ آ کے جمع ہو گئے، کوئی بات نہیں، امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب نماز شروع ہونا، خدا بزرگتر است برگ سبز یہ کہہ کے سجدے میں گرے۔ ابو محمود غزنوی گھبرا رہا ہے، نیت کا ابو حنیفہ کی نیت نہیں ہوتی بغیر نیت کے نماز، وہ اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام، کہا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک کسی بھی لینگویج میں آپ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، تو میں نے کہا تھا نا خدا بزرگتر است، فارسی میں نے کہا تھا، وہ ہو گئی تکبیر۔ اچھا الحمد کا سورہ اور آیت قرآن کا یہ بھی ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ الحمد کا سورہ ضروری نہیں، قرآن کی کوئی آیت پڑھی جا سکتی ہے، اور سب سے چھوٹی آیت پڑھو، اور وہ بھی اردو، پنجابی، فارسی، پشتو کسی بھی زبان میں پڑھو۔ تو میں نے کہا نہیں نا کہ 2 برگے سبز، 2 گرین لیوز، سورہ رحمان کی آیت ہے مدہامتان، یہ اس کا ترجمہ ہے۔
کہا فارسی پڑھ سکتے ہیں، مختصر آیت پڑھ سکتے ہیں، 2 سبز پتے. تو یہ رکوع کہاں گیا؟ کہا کہ ابو حنیفہ کے نزدیک رکوع الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، سجدے میں جاتے جاتے جو گزرو گے نا وہ رکوع ہو گیا. تو کیا اوپر کھڑا ہونا ضروری نہیں؟ کہا کوئی ضروری نہیں. سجدے میں گر پڑے، سجدے میں کچھ پڑھا کچھ بھی نہیں. اور یہ جملہ ہے اس کتاب کا کہ جس طرح مرغا زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے 2 مرتبہ ٹھونگ مار کے اٹھ بیٹھے. اس کے بعد تشہد پڑھا، سلام بھی غائب. تو سلام کے بدلے کہا کہ آپ نے وہ سنا ہوگا نا، میں نے اپنے معدے کی گیسز کو خارج کیا تھا. یہ ابو حنیفہ کے نزدیک اس پہ بھی نماز ختم ہو سکتی. سلام ضروری نہیں ہے، سلام پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، یہ پڑھو تب بھی ٹھیک. محمود غزنوی کی عجیب حالت، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کہا تیری گردن اڑاتا ہوں، یہ تو نے نماز پڑھی ہے یا اللہ کا مذاق اڑایا؟ یہ کوئی نماز ہے؟ کتے کی کھال پہنی، 1/4 مزید اس کا پیشاب میں ڈبو دیا. اس کے بعد شراب سے وضو کیا جا رہا ہے، وضو بھی الٹا کیا جا رہا ہے. بجائے نیت کے سیدھا سیدھا کا گاڈ از گریٹ اپنی زبان کے اندر 2 سبز پتے، رکوع غائب، سجدہ بھی مرغے کی طرح ٹھونگ ماری. تشہد اور سلام کے بدلے تو غضب ڈھا دیا کہ معدے کی گیسز کو خارج کیا. کہ یہ سلام ہے، ابھی قتل کیا جائے گا. ابو عبداللہ جلال الدین قفال مروزی کہتے ہیں یہ واقعہ شہر مرو میں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ نماز پڑھ کے دکھاؤ، یہ نماز پڑھ کے دکھائیے. اس میں سے ایک چیز بھی اگر ابو حنیفہ کی کتاب میں نہ ہو تو یقیناً آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں. کہا یہ کتاب میں ہے؟ کہا ہاں کتاب میں، ساری کتابیں موجود ہیں، کتابیں منگوائی گئیں. کہا کہ شافعی والے ایک طرف چلے جائیں، حنفی والے ایک طرف چلے جائیں، کسی نان مسلم کو بلایا جائے. اب اتنا بڑا مجمع کھڑا تھا، نان مسلم آگے آیا. کہا یہ کتابیں چیک کرتے جاؤ، وہی جو کچھ میں نے کیا ہے ہر کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. اور وہ نان مسلم، وہ کرسچن تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں یہ لکھا تو ہے کہ چمڑے کے کتے کی کھال کے اندر نماز ہو سکتی، اور یہ لکھا تو ہے کہ سلام کے بدلے اس بےہودہ عمل کے ذریعے سے نماز ختم کی جا سکتی. اسی وقت وہیں کھڑے کا کہ آج سے اس مذہب پہ لعنت، میں شافعی بنتا ہوں. لیکن یہ ایک واقعہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اتنے واقعات ہیں. اگر خالی اس چیز کو بیس بنایا جائے کہ جی ہمیں تو فلاں مذہب کی کتاب میں یہ مل گیا، تو کتابوں میں تو ایسی چیزیں ملی کہ اللہ اور بندہ مومن میں شوہر اور بیوی کے تعلقات سے مسئلہ شروع کر کے نماز کے بدلے میں گیس کے اوپر نماز ختم کرنے والی ہر فرقے کی موجود. لیکن ہمیں یہ چیزیں اچھالنے کا کوئی شوق نہیں. ہم جانتے ہیں کہ آخر میں بدنامی نہ ان کی ہوگی نہ ان کی ہوگی، بدنام پروردگار ہوگا، توہین نماز کی ہوگی. ہمیں لیکن جب بار بار کہا جا رہا ہے اور باوجود یہ سمجھانے کے کہ کتابوں کی ہر بات کو فرقے والا قبول نہیں کرتا، یہ علماء کی محنتیں کس بات کی ہوتی ہیں؟ شیعت میں اجتہاد کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ یہ راویوں کے حالات پہ اتنی بحث کیوں کی جاتی ہے؟ اگر ہر چیز ہمارے نزدیک صحیح ہے تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو نکال دینا چاہیے. یہ محنتیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ حوضے کیوں آباد کیے جاتے ہیں؟ یہ مدارس میں کس بات پہ بحث ہوتی ہے؟ اسی پر تو ہوتی ہے نا کہ کتاب میں دونوں قسم کی چیزیں آ گئیں، اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور وہ چیزیں کیا ہیں جو دشمنان اہل بیت نے ڈیو ٹو اینی ریزن ہماری کتابوں میں اور باقی ہر مسلمانوں کی کتاب میں شامل کر دیا. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا، بہت ساری چیزیں جو پہلے شیعت کے مائنس پوائنٹ پلس پوائنٹ بنتے جا رہے ہیں. یعنی اس وقت کی جو تہمتیں ہیں جن کو میں ابھی شروع کرنے جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو 1400 سال میں کتنی تہمتیں ایسی جو کبھی ہم پر تہمت بنا کے لگائی گئی. آج سب اس بات کو بلیو کرتے ہیں. شاید آپ کی نالج میں یہ بات نہ ہو، یہ تو ہوگی کہ شیعوں کو اس بنیاد پہ کافر قرار دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کو انکمپلیٹ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن 40 پاروں کا. مگر ایک زمانے میں شیعت کو اس بات پہ کافر سمجھا جاتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول معراج میں جسم کے ساتھ گئے. کتنا خلاف عقل عقیدہ، کتنا اینٹی قرآن عقیدہ. اینٹی قرآن کیسے بن گیا؟ یہ خلاف عقل کیسے بنا؟ اچھا خلاف عقل تو اس لیے بنا کہ اس زمانے کی سائنس کہتی کہ it's impossible to penetrate through skies. سائنسدانوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اسکائی کوئی چیز ہی نہیں، یہ تو خالی انسان کی جو آئی سائٹ کی لمٹ ہے. وہ تو کہتے تھے نہیں، اسکائی جو ہے وہ پیاز کے مختلف تہ کی طرح سے 7 لوہے کے بنے ہوئے مثلا آسمان ہیں، ان میں سے کیسے پینیٹریٹ ہوگا. مگر یہ عقیدہ خلاف اسلام کیسے ہو گئے؟ چلے مان لیا خلاف سائنس، خلاف اسلام کیسے ہو؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ کہے کہ شیعت حضرت عائشہ کی توہین کرتی. یہ تو بہت ایک گھسا پٹا الزام ہے نا، جب کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ وہ فرقہ ہے جو حضرت عائشہ کی توہین کرتا. بھئی اس کے اندر ہم نے کہا رسول اللہ سفر معراج پر اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے، اس میں حضرت عائشہ کی توہین کہاں سے نکل آئی کہ جس کی بنیاد پہ ہمیں کافر قرار دے دیا گیا؟ کوئی ربط تو ہونا.
کہ کسی قسم کا ان دونوں کے درمیان ریلیشن تو ہونا، کوئی لاجیکل قسم کا کنیکشن تو ہونا. پیغمبر جسم کے ساتھ آسمان پہ گئے، حضرت عائشہ کی توہین ہو رہی، اور خال المومنین مومنوں کے ماموں حضرت معاویہ کی توہین ہو رہی. بھئی اس کا ان سے کیا تعلق؟ کچھ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ ہم پڑھتے تو ٹھیک ہے، اس سے کیا تعلق؟ کا اس سے تعلق یہ کہ حضرت معاویہ راوی ہیں اس بات کے کہ شب معراج پیغمبر اسلام کا جسم بستر پر تھا، وہ اپنی جگہ سے ہلے ہی نہیں تھے. لیکن اس وقت تو حضرت معاویہ اسلام ظاہر بھی نہیں کیا تھا، وہ تو کفار مکہ کے کیمپ میں تھے. تو ان کو اتنی پرمیشن کیسے ملی کہ رات کے وقت پوری رات پیغمبر کے بستر کے قریب بیٹھ کے دیکھتے رہے، خاص وہی رات؟ اور حضرت عائشہ کی توہین کیسے؟ کہ حضرت عائشہ کہتی کہ شب معراج جس رات کو ہوئی ساری رات پیغمبر میرے ساتھ بستر پر تھے، پوری رات. ہاں بیوی گواہی دے سکتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے. وہ حضرت معاویہ مومنین کے ماموں، وہ کیسے اس مسئلے میں آ گئے؟ کوئی ہم نے ان کی مخالفت نہیں کی. حضرت عائشہ کہتی تو مان لیتے. مگر معراج کا واقعہ تو حضرت عائشہ سے شادی سے 3 سال پہلے کا واقعہ تھا، ابھی تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی وہ پیغمبر کے بستر پہ پہنچی. یہ آپ شیعت کو کافر بنانے کے شوق میں نان مسلم کو ایک ٹول نہیں دے رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارا رسول، نعوذ باللہ، کہ ابھی شادی تک نہیں ہوئی اور وہ خاتون کہتی ہیں کہ ساری رات ہمارے ساتھ. ہم خود اس بات میں بلیو رکھتے ہیں کہ ہرگز حضرت عائشہ نے ایسی بات نہیں کہی. یہ حضرت عائشہ پہ بھی تہمت لگائی گئی ہے صرف اس شوق میں کہ کسی طرح سے شیعوں کو کافر قرار دیا جائے. مگر جھگڑے ختم ہو گئے نا. آج سارے مسلمان ایک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ پیغمبر کی معراج جسمانی ہوئی تھی، بلکہ کہتے ہیں کہ اے کافروں اور نان مسلم، تم تو اب آسمان پہ جا رہے ہو اور اب چاند پہ جا رہے ہیں، ہمارا رسول تو کب ہو کے آ گیا. وہ عقیدہ جس کی بنیاد پر 1200 سال تک شیعہ کافر قرار پاتے رہے، آج وہ عقیدہ اس تیزی کے ساتھ بدل کے اپنا بنا لیا گیا کہ اگر آپ کسی سے کہیں تو وہ یقین بھی نہیں کرے گا کہ جی ہمیشہ سے ہم اس بات کے قائل تھے کہ معراج جسمانی ہوئی. ہم اس عقیدے پہ کافر بن چکے ہیں، اور اس کا میں نے ایک ریزن آپ کو بتا دیا. تو ہم یہ سارا ماحول و معاشرہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے خود ہی ایک چیز کی بنیاد پہ ہمیں کافر کہا جاتا ہے، بعد میں زمانہ بدلتا ہے. اب مثلا انڈیا اور پاکستان میں کافر جس بنیاد پہ ہم کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ جو چیزیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نہیں کہ جی یہ لوگ روتے ہیں اور یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں. یہ جلوس یہ اتنا بڑا یعنی بدعت کہ بدعت ہے اسلام میں. کہ پیغمبر نے کبھی جلوس نکالا؟ کیا اصحاب باوفا نے کبھی جلوس نکالا تھا؟ جلوس کہاں سے آ گئی؟ آج کون سی مذہبی تنظیم ایسی ہے چاہے انڈیا میں یا پاکستان میں جو جلوس نہیں نکالتی؟ اور ہر خلیفہ راشد کے شہادت کے موقع پہ جلوس بھی نکلا کرتے ہیں. وہی ساری چیزیں جس سے پہلے نکاح ٹوٹ جاتے تھے اور جس کی بنیاد پر ہم کافر قرار پاتے تھے. رونا. ابھی 3 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جنگ اخبار کی نیوز، پاکستان کے سارے اخبارات کی. حق نواز جھنگوی، فاؤنڈر آف دا سپاہی صحابہ اور اسٹارٹر آف دا نعرہ کے دیٹ شیعہ آر کافر اس زمانے میں، اس کا 22 سال کا بیٹا کراچی کے نارتھ نازر آباد میں مارا گیا. اچھا ٹھیک، 22 سال کا بچہ ہے، ابھی تو ایجوکیشن بھی اس کی کمپلیٹ نہیں ہوئی. جس وقت یہ ڈیڈ باڈی جھنگ پہنچی، اخبارات کی خبریں یہ کہ ان کی ماں یعنی حق نواز جھنگوی کی بیوہ زبیدہ حق غشی کے دورے پڑ گئے. اتنا رو رہی ہیں، رونے کی وجہ سے ہوش نہیں آ رہا. وہ تو خیر ٹھیک، بیوی کی حد تک تو چلیں تھوڑی رعایت مل جاتی ہے، ماں کی حد تک. شہر میں کوہرام بپا تھا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے، لوگ اپنے سر دیواروں سے مار رہے تھے. کتنے ہی نوجوان اس خبر کو سن کے غش کھا کے گر پڑے. کون شخصیت جس کے بارے میں سب مانتے ہیں کہ اپنا پرسنل ابھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں، 22 سال کا لڑکا، باپ کی وجہ سے باپ کا احترام وہاں پر ہے. اور نواسہ رسول حسین ابن علی کے ماتم کی بنیاد پر ہم کافر بھی ٹھہرائے گئے، ہم مشرک بھی ٹھہرائے گئے، ہم بدعتی بھی ٹھہرائے گئے، اور ہم سارے مسلمانوں کے سب سے بڑے مجرم بھی قرار پائے. روتے کیوں؟ یہ اخبار کی نیوز ہے کہ اتنا روئے کہ سر پھٹ گئے لوگوں کے، دیوار سے سر ٹکرا غش کھا کے گر پڑے روتے. حق نواز جھنگوی کا بیٹا، جو ابھی بالکل اسی ہفتے کی نیوز ہے، بلکہ شاید 2 دن پہلے ہی کی خبر. تو ہم نے دیکھا کہ کیسا کنورژن ہوا، اس لیے ہم کو ان چیزوں پہ اتنا زیادہ کوئی تعجب بھی یا ایسی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. مگر جب یہ چیز اتنی بڑھ جائے کہ شریعت یہ کہے کہ کم از کم اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دو، تو پھر اس قسم کی تقاریر تھوڑی سی کی جاتی ہے. حال ہی جو سب سے آخری چارج شیٹ شیعت کے حوالے کی گئی، وہ کراچی کے اندر ایک بہت ہی مشہور دینی مدرسہ ہے
دارالعلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن جو گرو مندر کے علاقے میں ہے، وہاں سے جو 2 سال پہلے فتویٰ آیا تھا، اور بعد میں اس فتوے پہ علماء کرام نے پورے اشرے پڑھے، اگرچہ وہ تو بہت ہی چھوٹا، جسے کیا کہتے ہیں انگلش میں ٹپ آف دا آئس برگ، جو ہمارے خلاف اتنے الزامات ہیں ان میں سے چھانٹ کے 5 الزامات لگائے نہیں گئے تھے۔ سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا تھا کہ شیعوں کے ساتھ نکاح کرنے کا اسٹیٹس کیا، اور بقرعید میں قربانی کرتے وقت بعض اوقات جو ایک مشہور مسئلہ ہے نا کہ گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 70 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، تو وہ جو ہم شیئرنگ میں آدمی ملاتے ہیں تو ان میں کوئی شیعہ بھی آ جاتا ہے۔ گائے کے لیے 7 آدمی چاہیے، 6 مل گئے، 7واں ہم نے شیعہ کا پیسہ لے لی۔ اونٹ کے اندر 69 اپنے مل گئے، 70 ہم نے شیعہ کا پیسہ لے لیا، شیعہ۔ تو کیا اس کے بارے میں فتویٰ دیجئے کیا؟ تو فتویٰ یہی آیا کہ یہ عورت کا نکاح ہی نہیں ہوا، اس لیے اس کو کسی طلاق کی ضرورت نہیں، اسی حالت میں اٹھے اور کسی بھی دوسرے آدمی سے شادی کر لے، اور یہ قربانی ہوئی ہی نہیں بقرعید کی سے دوبارہ کرنا، کیونکہ اونٹ میں 70 شیئر ہونے چاہیے تو 69 ہوئے، اور گائے کے اندر 7 ہونے چاہیے تو 6 ہوئے، اور وجہ یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ شیعہ کافر ہیں اس لیے وہ نکاح غلط، وہ قربانی کے اندر شیئرنگ غلط۔ اور کافر کیوں ہے؟ اب وہ پوچھنے والا کچھ نہیں پوچھ رہا، یہ خود جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ آخری فتویٰ تھا کہ جس کے بعد میں نے کہا نا کتابیں لکھی گئیں اور اشرے پڑھے گئے، تو 5 چیزیں کہ نمبر 1 چونکہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، کہتے ہیں قرآن انکمپلیٹ ہے، اور نمبر 2 یہ اپنے ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں، اور نمبر 3 یہ اصحاب کرام پر سب و شتم کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور نمبر 4 یہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں، اور نمبر 5 یہ جبرائیل کی غلطی کے قائل ہیں کہ جبرائیل نے غلطی کی۔ یہ خاص آخری 2 سال کے 5 الزامات، گرچہ لسٹ یا 4 شیٹ تو بہت لمبی چوڑی ہے، اس میں خدا کے حوالے سے خاص طور پہ یہ اعتراض آتا ہے کہ یہ خدا کو جاہل سمجھتے ہیں۔ ایک عقیدہ ہمارے پاس ہے نا بدا، متا کے حوالے سے آتا ہے، وہ اس میں نہیں آیا، اس لیے کہ بہرحال تھوڑا ان کو بھی پتا ہے کہ اس مسئلے پہ ذرا بحث ہوگی، تو کتنے سارے بڑے بڑے لوگ پتا چلا کہ ان کے والدین نے متا کیا تھا اور پھر وہ پیدا ہوئے، اور آج کے نہیں بہت پہلے کے ابتدائی زمانے کے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا واقعہ ہے نا کہ عبداللہ ابن عباس مولائے متقیان کے قریبی شاگرد اور تمام عالم اسلام میں علمی اعتبار سے انتہائی قابل عزت شخصیت، کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ قرآن لینا ہے تو ابن عباس سے لو، پیغمبر کے بھی صحابی، اور اس کے علاوہ اس زمانے میں حضرت عمر نے چونکہ ان کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا تھا جو فتوے وغیرہ دیتی تھی، اس لیے احترام اور بڑھ گیا۔ عبداللہ ابن زبیر ایک شخصیت تھی عالم اسلام کی بڑی مشہور، ان کی ماں کا نام ہے اسما ذو النطاقین جو حضرت عائشہ کی بہن ہے، اور ان کے باپ کا نام ہے زبیر ابن عوام جو طلحہ اور زبیر کے حوالے سے آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ عبداللہ ابن زبیر، ان کو پتا چلا کہ عبداللہ ابن عباس شاید نابینا بھی ہو چکے تھے کچھ کتابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ متا جائز ہے، گئے ان کے پاس۔ اچھا بہت ہی زیادہ ان کے بارے میں ہے کہ بہت جلد غصے میں آتے تھے، جیسے اس وقت کچھ دشمنان اہل بیت ہیں کہ وہ بھرے بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا ایک بات کہیے جیسے ایک ایکسپلوژن ہوتا ہے یا بارود پھٹتا ہے، اس انداز کے آدمی۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ اتنا بزرگ آدمی ہے اور اتنا قابل احترام آدمی ہے، میں ہوں کیا، لیکن گئے، کہا کہ کیا ہو گیا آپ کی عقل پر، آپ اندھے ہو گئے ہیں تو آپ نے فتوے بھی ایسے دینا شروع کر دی۔ یہ اگلے جملے کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس اندھے ہو چکے تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا آہستہ آہستہ، نوجوانوں کا جوش ذرا کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے نا، دھیرج دھیرج، آہستہ آہستہ۔ آنکھوں کا اندھا ہونا اچھا ہے، انسان کو عقل کا اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہنے آئے؟ کہ یہ آپ نے کیسے اس کو جائز کر دیا؟ کہا بھائی ایک بات ہے، جا کے اپنی ماں سے پوچھ کے آؤ کہ ان کا تمہارے باپ سے نکاح دائمی ہوا تھا یا نکاح متا ہوا تھا جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے ہو۔ اب بولتی اس لیے بند ہو گئی کہ جب ماں کے پاس گئے کنفرم بھی کرایا، ماں نے کہا بیٹا ایک چیز رسول اللہ جائز کر کے گئے تو ہم لوگوں نے متا کیا تھا، لیکن یہ تو خالی ایک واقعہ تھا۔ ہم کو جیسا میں نے کہا کہ کسی کی برائیاں پھیلانے کا شوق نہیں ہے، لیکن جب تہمت اور الزام بڑھتے بڑھتے ائمہ پہ لگا دیے جاتے ہیں تو تقیہ جھوٹ، بدا یعنی اللہ جاہل، متا یعنی لیگل پروسٹیٹیوشن، فہرست آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک تو ایسا بے وقوفانہ الزام ہے، ویسے تو عوام میں جو الزامات پھیلائے گئے وہ تو آپ کو پتا ہے،
جی یہ شیعہ بچوں کو کاٹ دیتے ہیں، جی یہ علم کے اوپر جو خون لگا ہوا ہوتا ہے نا، یہ رنگ لگا ہوتا ہے، یہ خون ہے جو ہمارے بچوں کا کیا، وہ جو ان کے محرم کی نیاز پکتی ہے نا، اس میں ہمارے بچوں کا گوشت ہے نا وہ پکایا جاتا، اور یہ اپنی میت کی بے احترامی کیا کرتے ہیں، اور یہ کسی غیر شیعہ کو پانی دے تو تھوک کے دیا کرتے ہیں۔ یہ تو سارے وہ بالکل جو عوامی اور بچکانہ اعتراض، لیکن علماء کرام کی حد تک ایک ایسا احمقانہ اعتراض آیا۔ یہ کتاب آفتاب ہدایت ہے، چکوال کے قاضی مظہر حسین، بہت مشہور شخصیت، پاکستان کی تمام غیر شیعوں کے پیر و مرشد، انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے، اس میں ایک ایسا الزام لگا دیا، ہمارے علماء سٹ پٹا کے رہ گئے، اس کا جواب کیا دیا جائے؟ اس کو میں نہ ممبر سے پڑھ سکتا ہوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں، نہ اس کا جواب تو دیا کہ بھائی صرف اتنا بتا دیجیے قسم کھا کے کہ کیا یہی کام آپ نے بھی نہیں کیا؟ کوئی ایسا ایک الزام لگایا کہ کیا کہا جائے؟ شادی شدہ آدمی اور یہی پوچھا جائے گا کہ آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، خود کبھی اس مرحلے سے نہیں گزرے۔ اب یہ جو ایک فہرست الزامات کی ہے، اس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ تو یہ 5 بنائے گئے، اس کے بعد یہ سارے آئے کہ جس میں بدا بھی آیا، تقیہ بھی آیا، متا بھی آیا، اور پھر آگے چل کر اس میں نمازیں ملاقی کیوں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ روزہ وقت کے بعد بھی کیوں انتظار کیا جاتا ہے، کس کس کا جواب دیا جائے۔ لیکن بہت ہی مختصر اور ان شارٹ یہ کہ ان میں سے تحریف قرآن اور کیا شیعہ اصحاب کرام کو برا سمجھتے ہیں، اور کیا حضرت عائشہ پر کوئی شیعہ بھی تہمت لگا سکتا، یہ 3 بہت اہم باتیں ہیں، لیکن اس کا جواب اب آئندہ ہی آئے گا۔ اور جبرائیل امین، یہ اتنا کامن یہ بھی اعتراض کہ بعض لوگ تو ذرا سا اس کے اندر لحاظ رکھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار نے قرآن اور وحی حضرت علی پہ نازل کی تھی، جبرائیل پہچان نہ سکے کہ علی کون ہے، رسول کون ہے، غلطی سے رسول کو دے کے آ گئے، چاہے اس روایت میں یہی کیوں نہ ظاہر ہو رہا ہو کہ کتنی قربت ہے علی اور رسول میں اور کتنی شباہت ہے علی اور رسول میں۔ دشمن یہ خیال کہاں کرتا کہ جو میں الزام لگا رہا ہوں اس میں تو فضیلت نکل رہی ہے، لیکن کاہے کی ہے؟ یہ وہ اعتراض ہے جو ذرا علمی حلقوں میں اس سے نیچے آئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آج بھی شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب نماز ختم کرتے ہیں تو 3 بار کہتے ہیں جبرائیل خائن، جبرائیل خائن، جبرائیل خائن، جبرائیل نے خیانت کی، خیانت کی، خیانت کی، اور اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اب پہلے والے کے اندر تھا جبرائیل نے غلطی کی، دوسرے والے میں تھا جبرائیل نے بے ایمانی کی، کہا کہ جبرائیل کو اللہ نے کہا تھا کہ یہ وحی میں جو بھیج رہا ہوں نا یہ جا کے محمد کو پہنچانا، جبرائیل نے جان بوجھ کے نہیں پہنچایا، آ کے علی کو پہنچا دی، یعنی وحی کا سلسلہ الٹا کہ علی کو پہنچانا، جبرائیل نے خیانت اور بے ایمانی کی، بجائے علی کے محمد کو دے کے آگے جان بوجھ انٹینشنلی جبرائیل کی وجہ سے محمد رسول بن گئے۔ یہ کہتے ہیں شیعوں کا عقیدہ، اسی لیے شیعہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ پھیٹ کے کہتے ہیں جبرائیل خائن، جبرائیل خائن، جبرائیل خائن۔ اب وہ دور سے کوئی آدمی دیکھے بھی کہ ہاں شیعہ حضرات اس طرح ہاتھ مارتے ہیں تو وہی سمجھتے ہیں کہ یہی جبرائیل خائن۔ اچھا یہ چیز اتنی مشہور کر دی گئی کہ آغا تیجانی جس وقت، بھائی بہرحال پڑھے لکھے آدمی تھے اور ہیں چاہے شیعہ نہ، جس وقت آغا تیجانی اپنے فرسٹ ٹرپ میں نجف اشرف گئے تھے، دین آئی واز گائیڈڈ، میں واقعہ پڑھ لیجئے گا، میرے پاس واقعہ پڑھنے کا وقت نہیں، اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک اپنے علاقے کا عالم، یعنی اپنے علاقے کا جو ریلیجس ایجوکیشن کا کورس ہے پورا کمپلیٹ کیا ہوا آدمی، اور نجف جب گئے اور آغا خوئی سے ملاقات ان کی ہوئی مسجد کے اندر، تو ایک مرتبہ آغا خوئی نے دیکھا ایک مہمان آئے ہیں، بلایا، تفصیل ہے وہاں پہ، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پورشن ہے وہ والا، تو اس میں ایک سوال یہ کیا کہ آپ کس علاقے سے آئے؟ کہا تیونس سے آیا ہوں۔ تیونس اسلامی دنیا کا ایک ریموٹ اور کٹا ہوا ایریا، وہاں پر پوچھا، جو لاجیکل سوال ہے کہ وہاں پہ شیعہ رہتے ہیں کہ نہیں؟ کہا کوئی نہیں۔ وہاں والے شیعہ جانتے ہیں؟ کہ جانتے ہیں۔ کیا عقیدہ؟ کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی عیسائی، یہودی، مشرک اور بت پرست کو ہم افضل سمجھتے ہیں شیعوں سے، یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ جو پاکستان میں ایک نعرہ لگتا کہ کافروں میں غلیظ ترین کافر شیعہ، ایک مرتبہ یہ کہا، ایک پڑھا لکھا، ایک عالم، ایک اپنے علاقے کا مرجع، کہ یہ ہمارا عقیدہ۔ تو کہا اس عقیدے کی کوئی بیس تو ہوگی؟ اب وہ غصہ، لڑنا جھگڑنا یہ ہمارے علماء کا طریقہ نہیں، کا بیس، کیونکہ شیعت کا یہ نظریہ ہے کہ جبرائیل بھولے سے یا غلطی سے وہی پہنچانا علی کو تھی، شیعوں کے نزدیک آخری نبی علی، اور وہاں پہنچا گیا۔ تو جو جبرائیل کے اوپر غلطی کا الزام لگا ہے
تو یقیناً وہ بدترین کافر. اچھا یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی 3 جھوٹ بولے, جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت نوح بھی گناہگار, جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت داؤد نے نعوذ باللہ زنا جیسے عمل کو انجام دیا, جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت سلیمان نے 99 شادیاں شریعت کو کراس کر کے کی, لیکن کہا کہ اب اس وقت تو بہت ہر ایک کو معصوم سمجھیں گے, شیعت کی بات ہے کا جبرائیل. پھر آغا خوئی نے جس طرح ان کو جواب دیا ہے, کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں جاہل عام قسم کے لوگ کہ شیعہ پانی میں تھوک کے دیتے ہیں یا شیعہ اپنے علم پر ہمارے بچوں کا خون لگاتے, وہ تو سمجھ میں آ جاتا. جو حال جن کو تو آپ جو پٹی پڑھا دیجئے وہ پڑھ لیں گے, لیکن اتنے بڑے علماء, اور یہ سارا کرشمہ ہے مسلسل پروپیگنڈے کا, اور سارا کرشمہ ہے ہمارے علماء کے اس طریقہ کار کا کہ حتی الامکان اسلام کے انٹرسٹ میں جواب نہ دیا جائے, اور اگر جواب دیا جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ علمی جواب دیا جائے, کیونکہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہم اس لیول پہ نیچے آ ہی نہیں سکتے. مگر ہماری اس کمزوری کا کہ اسلام کے فائدے کی خاطر ہم دوسروں کی کتابیں اور دوسروں کو زیادہ کھنگالنے اور ایسے ریسرچ کرنے کے قائل نہیں, اس کا غلط فائدہ اٹھائے گی. لیکن یہ شیعہ علماء کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس معصومین کا طریقہ کہ امیر المومنین نے فقط اسلام کی خاطر اس وقت بھی خاموشی اختیار کی. خاموشی کیا, آگے بڑھ بڑھ کر جن سے اختلاف تھا ان کو مشورے بھی دیے ان کے فائدے کے, کہ ہمارا مسئلہ یہ پرسنل اختلافات نہیں ہے, دین خدا بچ جائے. وہی طریقہ ہمارے علماء نے اختیار کیا, جس کے نتیجے میں یہ الزامات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں, پیچھے یقیناً کچھ اینٹی اسلام ایلیمنٹس کا ہاتھ ہے. اسلام کو واقعاً دنیا کے سامنے پیش کرنے والے اور مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے والے, دنیا نے بھی جب 5ویں امام کی زبانی سنا یہ ہے اسلام, وہ حیران ہو گئے, اور جب مسلمانوں نے بھی سنا کہ یہ ہے اسلام, وہ گھبرا گئے. یہ 5ویں امام کے شاگرد تھے محمد ابن مسلم طائی کوفی, جو آدھی رات کو سو رہے ہیں اور دروازے پہ دستک کی آواز آتی ہے. محمد ابن مسلم 5ویں امام کے شاگرد, خاص الخاص شاگرد, بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جیسے سلمان فارسی پیغمبر کے اصحاب میں ٹاپ آف دا لسٹ, اور مالک اشتر امیر المومنین کے اصحاب میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے, اور شہدائے کربلا اصحاب امام میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے, اس طرح محمد ابن مسلم انہی کا واقعہ ہے نا کہ آدھی رات کو دروازے پہ دستک ہوئی. ایک مرتبہ گھبرا گئے, پرانے زمانے میں آدھی رات کسی کے گھر آتا ہی نہیں تھا, عورت کھڑی, پوچھا کیوں آئی, کہا ایک ارجنٹ مسئلہ پیش آ گیا اور سارے شہر کوفہ میں آپ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں ملا. مسئلہ کیا, کہا میری بیٹی کا انتقال ہو گیا, وہ پیگننٹ, اور اب ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ پیگننٹ عورت اگر مر جائے تو اس کے بچے کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری. مسئلہ بتا دیا کہ اگر وہ بچہ زندہ ہے تو میت کو کاٹ کر بچہ نکالنا واجب. اس زمانے کی سرجری آج کی طرح سے اتنی ایڈوانس تو تھی نہیں, میت کو اذیت, میت کو تکلیف, اور اگر مر چکا ہے تو اسی طرح ماں کو دفن کرو. کہا کہ یہ تو ہمارا ذہن بھی کہہ رہا تھا, لیکن اس کے لیے ہم کو ریفرنس نہیں مل رہا تھا. کوئی حدیث ایک بار حدیث کوٹ کی کہ یہ حدیث پیغمبر نے فلاں موقع پہ فلاں اصحاب کے سامنے کہی تھی, یہ اس کا ریفرنس. وہ حدیث سن کے جانے لگی, روک دیا, کہا کہ کوفہ شہر, اتنے سارے علماء اسلام اس میں بھرے ہوئے ہیں, امام ابو حنیفہ اسی شہر کے اندر رہتے ہیں اور روزانہ مسجد میں مسئلے بتاتے ہیں, سب کو چھوڑ کے آدھی رات کو میرے دروازے پہ آئی جبکہ میں بالکل ایک گمنام سا آدمی. کہا کہ آپ کسی کو بتائیے گا نہیں, امام ابو حنیفہ ہی نے مجھے بھیجا. کہا کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا اور مجھے اس کی حدیث چاہیے, کیونکہ کل جو میرا سبق ہے مسجد میں اس میں یہ کل اس پہ ڈسکس کرنا. اگلی صبح اپنے روٹین کے مطابق محمد ابن مسلم مسجد میں نماز پڑھنے گئے, دیکھا کہ ممبر پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلے بتا رہے, اور ایک مرتبہ رکے, کہا کہ اے مسلمانوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ کہ اگر عورت مر جائے, حاملہ ہو, بچے کا کیا کرنا, کسی کے پاس پیغمبر کی حدیث نہیں ہوگی. میں چیلنج کرتا ہوں, ہے کسی کے پاس؟ نہیں تھی. کہا میں بتاتا ہوں, یہ حدیث میرے پاس, محمد ابن مسلم خالی کھانسے, بعض اوقات کھانسی آتی نہیں ہے, یہ تو ایک خاص انداز کی کھانسی ہوتی ہے. ایک دم ابو حنیفہ نے دیکھا کون کھانس رہا, کہا بھائی اگر تم زندہ رہ رہے ہو تو ہمیں بھی تو زندہ رہنے کا حق ہے نا, کچھ دیر تو خاموش ہو جایا کرو. لیکن یہ محمد ابن مسلم کو یہ حدیث کہاں سے ملی, اور یہ ساری نالج محمد ابن مسلم کی کہ 1,00,000 حدیثیں نقل کیے 5ویں امام سے تھی. یہ ون آف دا صحابیز ہیں, وہ مدرسہ جو چھٹے امام نے اپنے عروج پر پہنچا دیا. 4,000 سے زیادہ شاگرد ایک کلاس میں بیٹھتے تھے آ کر, وہ اسٹیبلش تو 5ویں امام نے کیا تھا نا. 5ویں امام کے حالات کے حوالے سے ایک بات بہت مختصر میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ٹائم نہیں, کم لوگوں کو معلوم ہے. 5ویں امام کا زمانہ وہ تھا جب انڈیا
فتح ہوا تھا اسلامی لشکر محمد ابن قاسم اور اس کے بعد والے مسلمان گورنر کے ذریعے سے ایک کانٹیکٹ میں آیا تھا ہند، بلکہ اس زمانے میں ہند کا اصلی نام سندھ تھا۔ یہ پانچواں امام کا زمانہ تھا جب موسیٰ ابن نصیر پورا نارتھ افریقہ فتح کرتے ہوئے ٹیونس، لیبیا، الجزائر، آخر میں مراکش کو فتح کیا، اور وہیں پر موسیٰ ابن نصیر تھا جب اسپین سے کمپلین آئی تو طارق ابن زیاد کو بھیجا اور وہ علاقہ فتح ہوا۔ یہ پانچویں امام ہی کا زمانہ چل رہا ہے جب محمد ابن قتیبہ نے روس کے علاقے پہ پہلی فوج بھیجی اور وہ علاقہ فتح کیا، جس کے نتیجے میں اب یہ سارے جن علاقوں میں لوگ گئے وہ سارے علاقے اسلام سے پہلے کے اسٹیبلش علاقے تھے۔ چنانچہ انڈیا، یہاں کے بہت سارے علماء، علاقہ فتح ہوتا ہے تو پھر بعد میں وہاں سے چیزیں بھی آتی ہیں۔ کئی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا کہ تلوار سے جو قومیں شکست کھا گئی اپنی نالج یا کلچر کی وجہ سے پھر وہ حاوی آ گئی۔ وہاں اسپین اور سسلی ایک جزیرہ ہے بہت قریب ہے یونان کے، پارٹ آف دا اٹلی، وہاں سے گریک فلسفی آ رہی، روم، سسلی تو بالکل روم سے ملا ہے، وہاں سے رومن لا آ رہا، انڈیا سے خاص طور پر ہندوستانی وید اور طبیب اور انڈین میڈیکل سائنس آ رہی۔ اب یہ ساری نالجز جمع ہوئے اور جواب کسی کے پاس نہیں کہ جب نوجوان پوچھتے ہیں کہ گریک لا میں، گریک فلسفی میں یہ اسلام کی فلسفی کیا، اور رومن لا میں تو یہ ہے لیکن اسلامک لا کیا، کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ اس لیے کہ جب سوال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ریفرنس بھی چاہتے ہیں، اپنی طرف سے اوٹ پٹانگ ہاتھ دینا الگ ہے، حوالہ کہاں سے دیا جائے۔ یہ پانچواں امام تھے، تو ساری زندگی پانچواں امام یہی کرتا رہا کہ مسلمانوں کے درمیان جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اسلام پر باہر سے جو اعتراضات اور اٹیکس آ رہے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا۔ تو آج کی ہماری تقریر اسی حوالے سے تھی۔ مگر اس تمام حالات اور ماحول میں زبان پر، پانچویں امام کی زبان پر کوئی ایسا جملہ نہیں آ پا رہا جس میں ذرا سا بھی تکبر و غرور جھلکتا ہو۔ دیکھیں جب ضرورت پڑے تو امام کو کہنا پڑتا ہے میں امام ہوں، اور جب ضرورت پڑے تو امام کو کہنا پڑتا ہے کہ سلونی، میرا جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں امام اپنی شان کے مطابق بھی دعوے نہیں کرتے، جو یہاں ذرا سی چیز کسی کو مل جائے کیسے وہ اچھلنے لگتا۔ خاص طور پر پاکستان میں آج کل ٹائٹلز اور القاب انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ سے اتنے لمبے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بعض اوقات پورا پمفلیٹ ہم پڑھ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کون سا مجلس پڑھ رہے ہیں، ٹائٹل اتنے ہوتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کہیں نام چھپا ہوا۔ ہمارا پانچواں امام وہ بنو امیہ کہ جن کے مظالم کوئی نہیں بھول سکتا، مگر بار بار ڈیمسکس کا وزٹ کر رہے ہیں اور بنو امیہ کے حکمرانوں کو ہیلپ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کا مقابلہ کرسچن رومن امپائر سے ہو رہا، مولا مر جانے دیجئے ان کمبختوں کو، ختم ہو جانے دیجئے ان کمبختوں کو، اچھا ہے کافر صحیح آ کے ان کا خاتمہ کر دے۔ نہیں، تم پرسنل ہو کے سوچتے ہو اور ہم اسلام کا انٹرسٹ دیکھ کے سوچتے ہیں۔ وہی حکمران جن میں سے ایک نے آگے چل کر انہی پانچویں امام کو زہر دیا، اور جن میں سے ایک نے انہی پانچویں امام کے بابا کو زہر دیا، اور پانچواں امام کربلا کے واقعے کا آئی وٹنس بھی ہے۔ گرچہ ہر امام یہ چیزیں جانتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے علم امامت سے جاننا اور ایک ہوتا ہے فزیکلی امام کا وہاں ہونا۔ کربلا تو 67 ہجری میں تھا، باقاعدہ فزیکلی بھی موجود تھے، بنو امیہ کے سارے مظالم دیکھیں، مگر جب مسئلہ کرسچن امپائر سے، رومن امپائر سے ٹکراؤ کا ہو گیا، وہاں سے تھریٹ آ رہے ہیں، وہاں سے مختلف کانسیکوینسز کی جا رہی ہے، پانچواں امام جواب دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ دیکھا کہ خالی زبانی بنو امیہ کو گائیڈ کرنے سے کام نہیں چلے گا، خود امام مدینے سے شام جاتے ہیں اور وہاں جا کے اسٹے کر کے حکمران کی مدد کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا واقعہ خالی اشارہ کر دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے، نہ بھی سمجھیں تو وقت نہیں ہے۔ جب اس زمانے میں اسلامی دنیا تھی لیکن کرنسی چلتی تھی نان مسلم ملک کی، آج بھی آپ کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں، ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہے، کہیں ریال ہے، کہیں دینار ہے، کہیں درہم ہے، کہیں روپیہ، لیکن سب سے پاپولر کرنسی کون سی؟ کون سا نوٹ ہے جسے دیکھ کے لوگ مرتے ہیں؟ کون سا نوٹ ہے جس کے لیے آدمی ہر قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، مور اور لیس وہ کیفیت تھی کہ مسلمان خود اپنی ایک حکومت ہے لیکن کرنسی وہاں سے آتی، وہاں سے تھریٹ آ گئے، ہماری کرنسی ہم جب چاہیں تمہیں اکنامکلی نیل ڈاؤن کر دیں گے۔ امام خود جاتے ہیں بنو امیہ کے حکمران کے پاس اور کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی جواب، اس کے مقابلے میں ہم مسلمان اپنی کرنسی کیوں نہ بنا؟ فرزند رسول یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، پورا ایک نیا سسٹم سیٹ اپ کرنا ہے اکنومی والا،
کہ میں بیٹھتا ہوں یہاں، میں اپنی نگرانی میں اپنی سپرویژن میں یہ سارے کام کراتا ہوں۔ اسلام کے انٹرسٹ کے اندر ان ظالم ترین حکمرانوں کا ساتھ امام اس طرح سے دے رہے ہیں۔ اچھا تھا اکنامی مسلمانوں کی ختم ہو جاتی تو مسلمان خود ان حکمرانوں کی گردن پکڑ کے ان کو اتار دیتے۔ جو اکنامی پرابلم جس ملک میں آ جائے پھر وہاں پہ زیادہ عرصے حکمران سروائیو نہیں کرتا، لیکن امام نے کہا یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ کفر اسلام پہ غالب نہ آنے پائے۔ میں جا رہا ہوں، اپنی سپرویژن میں کام کیا، پھر جب واپس آ رہے تھے تب وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ اسی پہ آج کی محفل ختم کرتا ہوں۔ واپس آ رہے تھے تو اب ڈیمسکس سے مدینے آ رہے ہیں، راستے کے اندر وہ علاقہ آ گیا جو سارا پہاڑی علاقہ، آج اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اسرائیل میں شامل ہے۔ یہ وہ ایریا تھا جو ہمیشہ سے کرسچن راہبوں کا اور علماء کا مرکز رہا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا برتھ پلیس بھی وہیں پہ ہے، حضرت عیسیٰ کے سولی دینے کی جگہ بھی قریب میں۔ تو جیسے ہندو جو بہت ہی زیادہ مقدس ہو جاتے ہیں آخر میں جا کے اپنے مذہبی مقامات پہ پڑ جاتے ہیں کہ زندگی بھر یہیں رہنا، تو عیسائی بھی جو بہت بزرگ ہوتا دنیا کے کسی علاقے کا ہو پیلسٹائن کے قریب آ کے رہ جاتا۔ امام جب واپس آ رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک جگہ کرسچن کا بہت بڑا مجمع ایک پہاڑی کے اوپر۔ امام نے پوچھ لیا کہ کیا آج عیسائیوں کی کوئی عید ہے؟ جواب ملا نہیں عید نہیں، تو یہ اتنا مجمع کہ لگ رہا ہے کہ خالی یہاں کے لوگ نہیں پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، لباس الگ ہوتے ہیں، ایکسنٹ الگ ہوتے ہیں۔ کہا کہ وہ دن ہے آج جب ہمارا اتنا بڑا عالم پورے عیسائیوں میں اس زمانے کا جو مقدس ترین تھا یا ون آف دا مقدس ترین، وہ اس غار میں رہتا، 364 دن کسی کو اپنی ایک جھلک نہیں دکھاتا، آج وہ باہر نکل کے آتا۔ تو لوگ بلیسنگ لینے آئے ہیں، لوگ دعائیں کروانے آئے ہیں، بہت سے خالی زیارت کرنے آئے ہیں۔ امام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں یہ ڈیمسکس سے واپسی ہے کہ ٹھہر جاؤ ہم بھی ذرا دیکھیں اسے۔ البتہ امام نے اپنا چہرہ وغیرہ اچھی طرح چھپا لیا تاکہ اس مجمع کے اندر کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی مسلمان ہمارے درمیان۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ وہ راہب باہر آیا، اتنا بوڑھا تھا، حضرت عیسیٰ کا زمانہ دیکھا تھا، 5 سینچری 6 سینچری 600 سال کا ہوگا، اتنا بوڑھا تھا کہ گود میں اٹھا کے لایا جا رہا، اور اس کے سر داڑھی بھووں کے بال سفید ہو چکے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، ایک تخت بچھایا گیا، اس پہ لا کے اس کو بٹھا دیا گیا۔ اب اس نے دیکھیے جو آدمی اس طرح سے ساری زندگی غار میں گزارے اس کے اندر کچھ سپر نیچرل پاورز پیدا ہو جاتی، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دنیا کا ہر آدمی جانتا، تو چاہے فزیکلی کتنا ہی ویک ہو لیکن مینٹلی بہت ہی زیادہ، جس کو شروٹ کہتے ہیں، یا بہت ہی زیادہ ذہانت۔ پورا مجمع پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے، اتنے ساروں میں 5ویں امام پہ نگاہ پڑی، کہا یہ آدمی نیا لگ رہا ہے، یہ آدمی اس مجمع سے الگ لگ رہا ہے، اے شخص کیا میں تجھ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ میرے قریب آ؟ اور عیسائیوں کے لیے تو یہی جملہ بہت بڑی بات ہے، سب نے ہٹ کے راستہ دیا، امام قریب آ گئے۔ چوتھے امام جس طرح سے حجر اسود کے قریب گئے تھے، فرزدق کا قصیدہ وہ اپنی جگہ واقع ہے، 5ویں امام کا واقعہ اپنی جگہ۔ اس نے دیکھا اور کہا پہلے ایک بات تو یہ بتا کہ تیرا تعلق اسی فرقے سے جو لوگ یہاں جمع ہوئے یا تو امت مرحومہ سے تعلق رکھتا؟ کہا کہ امام نے فرمایا میں امت مرحومہ سے ہوں۔ اب آپ کنفیوز نہ ہو کہ مرحومہ کون مرحومہ تھی، کہاں انتقال ہوا، کس کی بیٹی تھی، کس کی ماں تھی، 40واں ہوا کہ نہیں ہوا، کس نے مجلس پڑھی؟ مرحومہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ جس پر اللہ نے رحمت نازل کی۔ امت مرحومہ وہ امت جس پر اللہ کی خاص رحمت آئی ہے، وہ مسلمان ہے۔ امت مرحومہ کا مطلب ہے امت مسلمہ۔ کہا کہ میں امت مرحومہ سے تعلق رکھتا ہوں، ان کے علماء میں سے ہے کہ عام آدمیوں میں سے؟ اب امام کی زبان پہ سچتا ہے، کہہ سکتے ہیں میں عالم نہیں، پھر کیا کہیں نعوذ باللہ میں جاہل ہوں۔ پہلا جملہ کہیں تکبر جھلک رہا ہے، دوسرا جملہ کہیں جھوٹ آ رہا ہے۔ امام کے پاس نہ تکبر ہے نہ کذب ہے۔ کہا لستو بے جاہل، میں جاہلوں میں سے نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، لیکن یہ بھی نہیں کہا میں جاہلوں میں سے نہیں۔ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان کچھ بات چیت ہو، آپ سوال کریں گے میں جواب دوں، یا میں سوال کروں اور آپ جواب دیں گے۔ امام فرماتے تو پوچھ جو تجھے پوچھنا۔ لفظ سلونی امام نے اپنے الفاظ میں کہا کہ ایک بات تو یہ بتائیے کہ وہ کون سا وقت اللہ نے بنایا جو نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے؟ امام نے کہا بین الطلوعین، وہ وقت جو 2
فجر کے درمیان ہے، یعنی سورج نہیں نکلا ہے، صبح کی روشنی نمودار ہو گئی ہے، جو ہمارے یہاں نماز فجر کا وقت ہے، کہ یہ وقت نہ اسے دن کہا جا سکتا ہے نہ اسے رات کہا جا سکتا۔ رات اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ بہرحال روشنی نمودار ہو گئی، دن اس لیے نہیں کہا جا سکتا ابھی سورج نہیں نکلا۔ کہا تو پھر یہ وقت کیوں بنایا گیا؟ کہا پروردگار نے جنت کے ٹائمنگ میں سے ایک ٹائم یہاں پہ رکھا، اور وہ یہ وقت جس میں بیمار کو آرام مل جاتا ہے، اور جن کے جسم میں درد ہو تو درد میں ایک لمحے کے لیے کمی آ جاتی۔ اس لیے نہیں ہے کہ پڑے سوتے رہیے جو ہم اور آپ کرتے ہیں، خیر وہ ایک الگ بات۔ کہا کہ اے شخص اگلا سوال میں کروں کہ تو کرے گا؟ امام نے کہا تو ہی کر۔ آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ جنت میں نعمتیں جب دی جائیں گی جتنی استعمال کرو ختم کبھی نہیں ہوں گی، اتنی ہی رہیں گی، یہ کیسے پاسبل؟ لاجک عقل کے خلاف اس کی کوئی مثال ہے؟ دیکھیں مثال اسے نہیں کہتے ہیں جو 100% دوسرے کے مطابق۔ ہاں امام نے کہا ہاں اس کی مثال دنیا میں چراغ، کہ ایک چراغ سے 1000 چراغ روشن کر لے، ہر چراغ میں روشنی آئے گی، پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ کہا کہ اگلا سوال آپ کریں گے کہ میں کروں؟ کہا کہ تو ہی کر۔ آپ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں کوئی نجاست نہیں آئے گی، لیکن لوگ کھائے پیئیں گے بھی، تو جب آدمی کوئی چیز کھائے گا یا پیے گا تو اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ بعد میں پھر وہ جسم سے نجاست کی صورت میں خارج ہوتا ہے، یہ پیشاب وغیرہ۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اچھا قرآن نے ان سب کا جواب دیا کہ دنیا میں رہنے والوں تم جنت کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، بالکل ہی ڈیفرنٹ چیز دنیا ہے، لیکن ذرا مثال سے سمجھانا۔ کیا اس کی کوئی مثال ہو سکتی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی غذا لے اور وہ غذا کا فضلہ یا باقی ماندہ حصہ جسم سے باہر نہ نکلے؟ کہا کہ اس کی مثال ماں کے پیٹ میں موجود بچہ ہے کہ وہ غذا لیتا رہتا ہے لیکن نجاست کا اور پیشاب وغیرہ کا وہ سسٹم اس کے پاس نہیں۔ کہتا ہے کیا بچہ ماں سے اماں صبح ہو گئی مجھے ٹوائلٹ جانا ہے ذرا جا کے سیٹ پہ بٹھا دیجیے؟ جی نہیں، وہ سارا ایسا سسٹم اللہ نے بنایا کہ جنت کی مثال بھی ایسی ہوگی۔ کہ اگلا سوال تو کرے گا کہ میں کروں گا؟ امام نے کہا فرمایا تو ہی پوچھ۔ کہ یہ بتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دو بھائی ایک دن پیدا ہوئے اور ایک دن مرے، دن تاریخ وقت سال سب ایک تھا، مگر دونوں کی عمر میں 100 سال کا فرق ہو گیا، ایک 150 سال کا ہوا ایک 50 سال کا ہوا، ایک ہی سال ایک ہی دن ایک ہی تاریخ میں پیدا ہوئے ٹوئنز، اور مرے بھی ٹوئنز، اسی طرح سے مرے۔ امام نے کہا کہ یہ واقعہ عزیر و عزیز کا ہے کہ یہ دو بھائی وہ تھے کہ ان کے باپ سفر پہ گئے، انتقال کر گئے، اس وقت ان کی بیوی پیگننٹ تھی، چنانچہ پھر ایک وقت میں دونوں پیدا ہوئے جیسے ٹوئن پیدا ہوتے، اور 30 سال تک دونوں رہے۔ اس کے بعد عزیر، اسی واقعے کی بنا پر عیسائی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور دیگر انبیاء سے بڑھ کے اسٹیٹس عطا کرتے ہیں۔ عیسائی نہیں، یہودی حضرت موسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، یہودی حضرت داؤد کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، یہودی ان حضرت سلیمان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہیں کہ جو سلیمان یہودیوں کے لیے اتنا بڑا فخر ہے، عزیر کو اس واقعے کی وجہ سے۔ واقعہ مشہور ہے، آیت الکرسی قرآن میں جہاں ہے نا اس کے فوراً بعد، لیکن امام کا جملہ مکمل کر کہا 30 سال دونوں کی عمر تھی۔ اس کے بعد عزیر سفر پہ گئے، پھر وہ واقعہ پیش آئے جو قرآن میں وَإِذَا مَرُّوا عَلَىٰ قَرْيَةٍ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا کہ وہ ایک بستی کے قریب سے گزرے، دیکھا پورا ٹاؤن ختم ہو چکا ہے اور ڈیڈ باڈیز پڑی، اور یہ تو قرآن کوٹ کر رہا۔ کہا ارے یہ سب مر گئے، کیا کوئی ان کو دوبارہ زندہ کر سکتا؟ ایک جملہ آ گیا، اللہ نے دکھا دیا، اسی وقت موت دے دی۔ جس سواری پہ تھے پرانے زمانے میں گدھے کی سواری بڑے فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی، لوگ کہتے ہیں نا فلاں صاحب مرسیڈیز پہ بیٹھ کے آئے، BMW پہ بیٹھ کے آئے، پہلے زمانے لوگ حیرت سے کہتے ہیں مولانا پتہ ہے وہ گدھے پہ بیٹھ کے آئے، گدھے پہ بیٹھ گئے۔ خیر ہمارے یہاں تو پاکستان کے اندر چہرہ کالا کر کے گدھے پہ بیٹھ کے نکالا جاتا ہے، لیکن بڑی فخر کی بات تھی، وہ گدھا بھی برابر مر گئے۔ 100 سال موت رہی، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا، پھر وہ واقعہ آپ کا سنا، اور قرآن نے کہا کم لبثت، کتنے دن یہاں زمین پہ پڑے رہے؟ کہا خدا بندہ چند گھنٹے، جب میں سویا تھا تو سورج ایسٹ سے نکل رہا تھا، اب سورج ویسٹ میں جا رہا ہے، چند گھنٹے 3-4 گھنٹے کا 100 سال۔ دیکھ اپنے کھانے کو دیکھ، وہ خراب نہیں ہوا ہے، گدھے کو دیکھ وہ خراب ہو چکا۔ یہاں سے ذاکری کا نقطہ ہے کہ نبی کے برابر گدھا بھی سویا ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالکل ہڈیاں وڈیاں سب گل گلا چکی ہیں۔ خیر خلاصہ یہ کہ گدھا تو گدھا ہی تھا، گدھا ہی نکلا، زندہ ہوئے دوبارہ آئے۔
اب جب آئے تو خود تو ہیں 30 سال کے، تو میٹر رک گیا نا، جیسے ٹیکسی میں کبھی آپ روک دیتے ہوں گے میٹر، اچھا خیر وہ تو رک گیا، لیکن دوسرے بھائی جو تھے ان کی زندگی تو چل رہی تھی، وہ 130 سال کے تھے، 100 سال بعد مزید دونوں 20 سال اور زندہ رہے ایک ساتھ، اور اس کے بعد دونوں کی ایک ساتھ موت ہو گئی۔ تو کہا کہ عزیر اور عزیز دونوں ایک دن پیدا ہوئے، ایک دن مرے، مگر ایک 50 سال کا تھا اور ایک 150 سال کا۔ گھبرا کے کہا کہ اے شخص، تو کہہ رہا تھا کہ میں عالم نہیں ہوں، جاہل ہوں، کیا یہ انداز جاہلوں کا ہے؟ امام نے کہا نہیں، میں نے کہا تھا لستو بے جاہل، یہ نہیں کہا تھا عالم نہیں، جاہل نہیں، اور اب میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے امام چلے۔ وہ آدمی جو اتنا کمزور ہے کہ اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اتنا جوش میں آیا کہ وہ اٹھ کے امام کے پیچھے چلا، کہا کہ اے جانے والے اپنا نام تو بتا۔ کہا میرا نام محمد۔ چونک کے کہا وہی محمد جو مسلمانوں کے رس، کہا نہیں، میں ان کا نواسا ہوں، میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ گھبرا کے کہا آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ کہا میری ماں کا نام فاطمہ۔ اب یہ ایک عجیب اس کے اندر ایک حسن آ گیا، اس لیے کہ رسول زادی فاطمہ زہرا کے بھی بیٹے، اور خود ان کی اپنی جو حقیقی مادر گرامی دادی نہیں، خود ماں، ان کا نام بھی فاطمہ۔ چوتھے امام والد ہیں علی، اور امام حسن کی بیٹی فاطمہ والدہ کا فاطمہ کا بیٹا، میری ماں کا نام فاطمہ۔ گھبرا کے کہا تو وہ جو ہماری کتابوں میں ایلیا نام لکھا ہے، آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ کہا کہ وہ میرے دادا، وہ میرے بزرگ ہیں۔ کہا تو پھر آپ ان کی اولاد میں شبر ہیں کہ شبیر؟ کہا کہ میں شبیر کا بیٹا ہوں۔ کہا آپ شبیر کے بیٹے ہیں؟ اس غار میں اتنے سالوں سے میں شبیر ہی کے بیٹے کے انتظار میں تو رہ رہا تھا، ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ امام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، سارے مجمع سے کہا گواہ رہنا، ایلیا کے بیٹے شبیر کے بیٹے کا انتظار میں 500 سال سے کر رہا تھا، جو حضرت عیسیٰ مجھے خبر دے کے گئے۔ آج میری زندگی کا مقصد پورا ہوا، اور وہی زمین پہ لیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ لیکن یہ بتا گیا کہ مسلمانوں، تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے علی کا بیٹا شبیر کا وارث گھوم رہا ہے اور تم اس کی معرفت نہیں کرتے ہو، اور یہ 500 سال میں غار کی تنہائی میں رہنے والا کس انداز سے ہمارے پانچویں امام کی عظمت کو جانتا ہے، پانچویں امام کی عظمت کو مانتا ہے۔ یہ کوئی اور جانے کہ نہ جانے، پروردگار کو تو معلوم ہے نا، اور اس رسول کو تو معلوم ہے نا جنہوں نے جابر سے کہا کہ جابر، جب مدینے کی مسجد میں میرا وہ بیٹا ملے جس کا نام وہی ہے جو میرا نام ہے، تو میرا سلام پہنچانا۔ ساری دنیا اپنا سلام پہنچاتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اللہ کا رسول اپنا سلام پہنچا رہا ہے، اے میرے بیٹے محمد باقر، تجھے تیرا جد سلام کرتا ہے۔